بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مختصر سا a bit about myself. میں کوئی دوسرا ایک ہوتا نا ٹرین میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی جا کے کسی ادارے سے ان ایجوکیشن تعلیم والے کام میں آنے کا. اور سی ایس ایس مائی بیک گراؤنڈ از انجینئرنگ. میں یو ٹی لاہور سے کی تھی. مائی ایج از ناؤ 55. ہمارا بیچ وہاں پہ تھا 94 پہ ہم فارغ ہوئے تھے اور پھر یہ سی ایس ایس شروع کر دیا. سی ایس ایس پی اس طرح سے کہ ہماری کچھ تربیت ہمارا معاشرہ ایسے ہی کرتا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی پہ چلتے ہیں. اپنا کوئی لاہر عمل بچہ بناتا نہیں ہے کیونکہ بچہ اپنی سوچ رکھے اس قابل شاید ہم والدین اساتذہ کوئی سیلف لرنر بچہ نہیں بناتے. تو ایک تو ٹاپ کا مقصد جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں تھوڑی سی نسل میں ایک K-12 کی ریفارم پہ. اس میں ہماری یہ ٹیگ لائن یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسی تھا لیکن اٹ واز نیور مور امپورٹنٹ کہ چیزیں اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں ایون ان دا پروفیشنل ورلڈ کہ تقریباً ہر 2-3 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی نئی قسم کی جاب شروع ہو جاتی ہیں. چیٹ جی پی ٹی سے LLM سے شاید ہم کوئی سال پہلے تو واقف بھی نہیں تھے اور اب وہ ہماری نارم زندگی کا حصہ بنی جا رہا ہے. دیٹ از ون پارٹ. دوسرا یہ ہے کہ جس قسم کا معاشرے میں اور معاشرہ از ناؤ ویری کلوزلی انٹرنیٹ اینڈ کنیکٹڈ اس میں تقریباً ہمارا کنٹرول تو بچے پہ آلموسٹ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. جو تھوڑا بہت لی وے ہے آپ کہہ لیں وہ پرائمری تک آپ بچے کو کچھ سort of پروٹیکٹ کہہ لیں. وہ اب تو یہ الفاظ بھی ہمیں اچھے نہیں لگتے کہ بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو ایک ادھر سے نیریٹو آ رہا ہے فریڈم میں. لیکن جب بچہ ہمارا 7ویں 8ویں میں پہنچے گا تو پھر اتنے زیادہ انفلوئنسنگ فیکٹرز ہیں کہ تقریباً سمجھ نہیں آتی, عقل کے حساب سے سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنے گا اور اس دور میں یہ کیسے سروائیو کرے گا, میری بچی کیسے سروائیو کرے گی. تو ہم نے جو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں جتنے ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں. پہلی بات اس پہ ہوگی. پھر ہم دیکھیں گے کہ اصل میں ہم جو مسلم امہ ہے پاکستان اس کی آف کورس وی آر اے سب سیٹ آف دیٹ. مسلمان ایز این انڈیویجول کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو ایک بڑی لارجر گلوبل کمیونٹی کا حصہ محسوس کرتا ہے. دوسری قوتیں کافی کوشش کرتی رہتی ہیں کہ وہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سوچے کہ میں یہ سوچوں کہ میں عرب ہوں اور ٹرک ہوں اور پٹھان ہوں اور پنجابی ہوں. دس از ون آف دا پرابلم, ڈیوائسونیس. لیکن ہمارے سٹینڈرڈ یہ نہیں تھے تو ہم تھوڑے سے وی ول ریفریش آور سٹینڈرڈز کے مسلمانوں کے سوچنے کا طریقہ کیا تھا. تو پھر اتنا بڑا جو تفاوت پیدا ہوا کیونکہ پرابلم سے کبھی بھی ڈائریکٹ سلوشن پہ نہیں آنا چاہیے. پرابلم کی آپ کازز کو ایڈریس کرتے ہیں اور سلوشن پہ آتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے اپنی ٹیم میں اور پیرنٹس کی کمیونٹی میں ایک سروے فلوٹ کیا کہ ہم اپنے علم پہ عمل کیوں نہیں کرتے. تو اس کی میں انالیسز نہیں بتاتا لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ سوسائٹی کا پریشر اتنا ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, دس ٹائپ آف اے تھنگ. لیکن جو ایک چیز سامنے ڈسٹل ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم پہ ڈائریکٹلی عمل نہیں ہوتا جب تک میں اس علم کو اپنے اندر اتنا جذب نہیں کر چکا, انٹرنلائز نہیں کر چکا کہ مجھے یقین ہو کہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے وہ سنا ہوا ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے, تو وہ علم تو کبھی عمل میں ٹرانسفر نہیں ہوتا. تو ہمیں پتہ بھی ہو کہ یار نماز کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی ہم رن آف دا مل جو ہم بیٹھے رہتے ہیں اور گپے مارتے رہتے ہیں اور آخری وقت آ جاتا ہے اور پھر جیسے انالوجیز دی گئی ہیں کہ جیسے وہ مرغے کی طرح. تو ایسا کیوں ہے, یہ ساری چیزیں ہم اپنے علم پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کچھ تو کازز ہوں گی نا, سسٹم لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ بھی ہیں آف کورس. تو جب کازز کا پتہ چل جائے تو کازز کو ایڈریس کرنے کا مطلب ہے کہ ہم سلوشن کی طرف آ رہے ہیں.
डायरेक्ट प्रॉब्लम से कभी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर मैनेजमेंट की दुनिया का इस तरह से हो गया कि ये CSS की वजह से काफ़ी सारे दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिला। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान में, और उसके बाद ढेर सारे ममालिक में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने का मौका मिला, तकरीबन मोर देन 35 कंट्रीज़। तो हम चूँकि बच्चे अपने होम स्कूल कर रहे थे और घर पढ़ा रहे थे इनिशियल 2-3 के सालों के बाद, तो वो जो होम स्कूलिंग पेरेंट होते हैं उनकी हमेशा वो लाइब्रेरी भी जाते हैं, बुक शॉप पे भी जाते हैं, स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं कि यार मैं बच्चे को क्या इंटरेस्टिंग चीज़ दे सकता हूँ, और वहाँ के सिस्टम देखने की भी कोशिश करते हैं। दैट्स हाउ आई लर्नड अ लॉट अबाउट डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम जो दुनिया के हैं, तो वो मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगा। और सॉल्यूशन के बाद फिर ये है कि फिर अब हम करें क्या। इस वक्त जो तस्वीर नज़र आती है उस तस्वीर के पीछे एक हिस्ट्री है। तो चैलेंज की जो डायमेंशन है ना, हर चीज़ होती है ना कि इसका क्वांटम है कितना, कितनी गहराई है, या उस जहालत की या जुल्म की कोई किसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। तो मैं 2-3 इंसिडेंट्स या इंडिकेटर्स आपके सामने रखूँगा। बाकी हमें सबको पता है क्योंकि हम इस सिस्टम की पैदावार हैं और इस सिस्टम के जुल्म को भुगत रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी खुशहाली के इंडिकेटर में दुनिया में 100 से अभी वो 2 डिजिट में नहीं आया किसी भी चीज़ में। समझ आ गया? पाकिस्तान मेरा इस वक्त एड्रेस करने का नहीं है। वी हैव टू थिंक मोर देन दैट। ये वतनियत परस्ती ये भी मिसचीफ का एक हिस्सा है। तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें ज़ाहिर है एक जगह पे रहना है, और अब वो पासपोर्ट के सिस्टम बने हुए हैं। तो ये बात मेरी अगर आपको समझ आई हो कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं ना कि वहाँ लोग खुश हैं, वहाँ माओं की सेहत ठीक है, वहाँ माओं की में अमाउंट ऑफ ब्लड ठीक है, वो एमनीजिया और अनीमिया का शिकार नहीं हैं, या वहाँ पे ताजिर जो है उसको हुकूमत तंग नहीं करती, वहाँ अदलो इंसाफ है। तो ये मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, दुनिया में कई हैं। मैं चूँकि ये दुनिया के आलमी इदारों से, यूनाइटेड नेशन से, और ये जो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं और हम ख़ुद उनसे एक्सप्लॉइट होने में फ़ख्र महसूस करते हैं, जो कौम ज़ाहिर है भीख मांगे उस कौम में कभी भी गैरत नहीं हो सकती। तो हम भीख मांगने पे खुश होने वाले तो किसी लेवल की बेगैरत होने के किसी लेवल पे हैं। तो उसमें ये है कि हम किसी भी चीज़ में 99 अभी हमने अचीव नहीं किया इन लास्ट 25 ईयर्स। पाकिस्तान 90s अर्ली तक थोड़ा बहुत खिसक रहा था, लेकिन बहरहाल वो हालात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि हम ढेर सारे आउटसाइड फोर्सेस के दरमियान में रह रहे हैं, और उसमें सारे इंटरनल मामलात भी नहीं हैं। तो हम 120, 130, लेकिन 2 इंडिकेटर जो है ना वो बड़े वर्रीसम हैं। कौमें जब भी सर्वाइव करती हैं तो वो उन 2 इंडिकेटर्स पे सर्वाइव करते हैं। उसमें पहला इंडिकेटर है रिसर्च, इल्म के साथ वो लोग कितना जुड़े हुए हैं। और इल्म ज़ाहिर एक बहाव है जो तेज़ी से होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं रहता। दुनिया के मसाइल चेंज होते रहते हैं, ताकतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर एक कौम के पास बहुत ज़्यादा इल्म है, जैसे अमरीकी कहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे आते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ इतनी अच्छी हैं कि हमें गिराते गिराते भी आपको 500 साल तो लगेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का, डिफेंस का, गवर्नमेंट का इतना अच्छा या कारपोरेट्स का नेक्सस बना हुआ। लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। कौमों की हिस्ट्री हम थोड़ी सी देखेंगे भी, वो ये है कि जब अदलो इंसाफ रह जाए और मजलूमियत कसरत में हो जाए तो वो इल्म नहीं चलता। अल्लाह ताला उन लोगों को रिप्लेस कर देते हैं, सिस्टम को भी रिप्लेस कर देते हैं।
تو یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں آئی ہیں، ہمارا کانٹیکسٹ سارا اس میں قرآن پاک ہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے. تو ایک بات تو 2 انڈیکیٹر ہوئے نا، نالج اینڈ جسٹس. نالج میں ہم دنیا کی بدترین قوم ہیں. 2023 2019 ان اسٹڈیز میں دنیا میں جو 180 سم تھنگ اقوام ہیں یونائٹڈ نیشنز میں رجسٹرڈ اور کچھ نہیں رجسٹرڈ، چھوٹے چھوٹے جزائر اور ممالک، تو ہمارا نمبر آخر سے دوسرا ہے. آخری نمبر افغانستان کا ہے. افغانستان چونکہ لگاتار ایک وار زون میں رہا ہے، اب تو ہم بھی لگاتار وار میں ہی ہیں، تو آخری افغانستان ہے، اس سے اوپر ہم ہیں، یعنی 184th ہم ہیں اور تو 185th افغانستان ایسے سمجھ لیں. اور عدل و انصاف میں صرف 2 ملک ہم سے پیچھے ہیں، مالی اور نائجر. تو ہم دنیا کے گھٹیا ترین قوم ہیں اپنے آپ سے عدل و انصاف کرنے میں، اور یا جو باہر سے کوئی تاجر آ جائے یا اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں. اور ہم دنیا کے بدترین قوم ہیں علم کے حصول میں. اس کی ڈیٹیل میں ڈھیر سارا جا سکتے ہیں بندے، لیکن ہم وہ قوم ہیں جو اقرا کا پرچم لے کے چلے تھے، اینڈ ہم دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم ہیں. PEW ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور دنیا کی کئی اور یونیورسٹیز بھی اس پہ وقتاً فوقتاً ہر 2-3 سال بعد یہ ریسرچ ایشو کرتی ہیں کہ کون سی قومیں زیادہ پڑھتی ہیں. تو ہمارا ایوریج 5 سے 6 لائنیں پر بندہ پر ایئر ہے. امریکہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فتح کر لیں گے اور پھر وہ ہمیں آزاد کرائے گا، وہاں پلمبر سے لے کر پروفیسر تک ایوریج 12 کتابیں ہیں. انگلینڈ 14 کتابیں. تو اگر آپ اسرائیل کو اپنا اصل دشمن سمجھتے ہیں تو وہ 30 سے اوپر ہے. ٹھیک. اور مثال کے طور پہ جاپان ہے، تو جاپان ہمیشہ سے ایٹ لیسٹ فار دا لاسٹ 40 ایئرس ہے ہمیشہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھنے والی اقوام میں شمار ہوتا ہے. ابھی تو یہ ڈیجیٹل کا دور آ گیا. میں پہلی دفعہ جاپان 2005 میں گیا تو وہاں پہ اس وقت بھی ڈیجیٹل آ چکا تھا، لیکن لوگ ٹرین پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ 5-6 منٹ کی ٹرین ہوتی ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے. امریکہ ہم گئے پڑھنے ایک یونیورسٹی میں، تو میں نے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی تھی اور اس کا کتاب تھا بڑی انٹرسٹنگ سی تھی کہ نیوٹن نے ایک دفعہ یہ کیا، اور رینڈم انفارمیشن، اور وہ کتاب کا نام لکھا ہوا تھا دا بک آف یوزلیس انفارمیشن. لیکن تھی انٹرسٹنگ. تو میں نے کہا وہ چھوٹی سی ہے، پاکٹ سائز ہے، چلیں راستے میں گاڑی بھی جاتے ہوئے پڑھ لیں گے. تو جب وہاں پہ امریکیوں کے ساتھ بیٹھے تو ان کا لاء ڈپارٹمنٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ عرفان آپ یہ کتاب کیوں آپ نے لی ہوئی ہے ساتھ؟ میں نے کہا بس ویسے ہی اٹھا لیے کہ چلے راستے میں کہیں بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو رینڈم سی انفارمیشن ہے کہ بینجن فرینکلن نے ایک دفعہ یہ کیا تھا. بس حیران کرنے والی اور فنی سی انفارمیشن تھی بٹ ریئل فیکٹس تھے. تو انہوں نے کہا یہ ان کو ہم کہتے ہیں ہماری ٹوائلٹ بکس، کیونکہ ہم ٹوائلٹ جائیں تو وہاں پہ بھی 20-25 کتابیں رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں جانا ہے تو مطلب بندہ ویلا تو نہ بیٹھا رہے. تو کیٹیگرائز انہوں نے کیا ہوا کہ یہ ہماری کافی بکس ہیں، یہ ہماری ٹوائلٹ بکس ہیں، یہ ہماری مدرس کی کتابیں ہیں. تو اگر وہ پڑھنا نہیں ہے اور وہ تو یہ ایک بات ہے کہ ہمیں وہ علم کا شوق کتنا ہے، ایک یہ بات ہوگی. اور لیکن چیلنج اس سے ڈیپر ہے. چیلنج یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کس ٹائپ کے دور میں ہیں. کیا یہ مکہ ٹائپ کا دور چل رہا ہے کہ جہاں پہ بس ظلم ہے اور لوگوں کا عقیدہ ہی خراب ہے، یا یہ مدینہ ٹائپ کا دور چل رہا ہے کہ لوگ منافقین ہیں اور یہ ہے؟ تو تقریباً سمجھ یہ آتی ہے کہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرز آف لائف اور پرٹیکولرلی مدینے کی زندگی، مکے کے بھی، وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ قیامت تک
आने वाले सारे चैलेंजेस का हमें उस 23 साल में कॉन्टेक्स्ट या उसूल ना मिले तो फिर वो उसमें हंसना बनता नहीं है उसमें। तो उस वक्त के हालात को और आज के हालात को हम थोड़ा सा इसलिए कंपेयर करेंगे, अदरवाइज़ आप स्कॉलर्स हम नहीं हैं, लेकिन हमने स्कॉलर से ही ये बातें लेनी हैं और ली हैं। वो आपको कुछ दिखाऊंगा भी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो हमें तो सिर्फ चूँकि हम पढ़ने वाली कौम ही नहीं है, ये बात तय हो गई। अरब के कुछ हालात बताए जाते हैं कि अरब जो थे वो बुत ले आए थे और कबीलों को जमा कर लिया था। सी के रूट्स इतने वाज़े नहीं थे। आई एम सॉरी कि यहाँ पे चूँकि मैप नहीं है तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैप के बग़ैर नहीं बता सकता, तो मैं एक मैप डाउनलोड कर लेता हूँ। दुनिया के नक्शे के अलावा सामने ना हो तो इल्म की कोई भी चीज़ ऑलमोस्ट एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसलिए बाहर की दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स है, जब मैं बाहर की दुनिया कह रहा हूँ तो दुनिया के बेहतरीन स्कूल इंग्लैंड और अमेरिका में नहीं हैं, ये पता होना चाहिए। द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड हैव ऑलवेज बीन इन द लास्ट 30 years ईस्ट एशिया में। वेस्ट में आपको एक आधी स्कूल का सिस्टम मिल जाएगा। कैलिफोर्निया में कोई एक अच्छा स्कूल है, इंग्लैंड में कोई एक अच्छा स्कूल है, वॉल्डॉर्फ स्टेनर कोई जर्मनी में एक अच्छा स्कूल है, लेकिन एक एज अ क्लस्टर आप उनको अगर टावर्स की शक्ल में लिखें ना, तो हमारे पास तो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ ही हैं, लेकिन जिनके पास टावर्स हैं और महल्लात हैं वो हैं ईस्ट एशिया की अक़वाम। तो दुनिया की बेहतरीन मेथडोलॉजीज़ भी फिर उन्हीं के ही पास हैं कि उनके बच्चे को इतना शौक़ क्यों है। इसकी मैं वैसे आपको कंपैरिजन के लिए मिसाल दूं तो ये है कि हमारा इल्म से ताल्लुक़ भी नहीं है, अदल व इंसाफ़ से ताल्लुक़ भी नहीं है। अदल व इंसाफ़ के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कंपेयर कर रहे थे। तो अरबों के अलावा भी तो दुनिया में लोग थे ना। इस्लाम का फ़र्स्ट ऑडियंस अरब वर्ल्ड थी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से थे। लेकिन दुनिया उस वक्त चाइना में भी थी, इंडिया में भी थी, पर्शियंस भी थे, रोमन्स बुनियादी तौर पे काफ़ी सारे कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन ईस्टर्न साइड पे रोमन जिनको हम कहते हैं बैजेंटाइन एम्पायर भी थी। बैजेंटाइन, पर्शियन, चाइनीज़ और इधर इंडिया में कोई इस तरह बड़ी अम्पायर नहीं थी, लेकिन राज्य थे इस तरह करते। चाइना की प्रॉपर अम्पायर ही थी, रोमन अम्पायर थी, पर्शियन अम्पायर थी। ये सब कौमें किन हालात में रह रही थी वो पता हो तो पता चलता है कि वो कुरान के जो जगह जगह पे मैसेजेस हैं ना कि इन हालात में ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो सिर्फ अरब से रेलेवेंट नहीं है। अरब से तो उसका एक फ्रैक्शन रेलेवेंट है, बाकी सारे आपको पता चलता है कि नहीं, ये बुराई तो रोमन्स में थी। ये बुराई अपनी इवन बहनों और बेटियों से शादी कर लेने वाली, ये तो ईरानियों में थी। ये जो अय्याशियाँ करने की बुराई है ये तो उनमें थी। ये जो ज़ात पात की बुराई है और उसको समझना ये नाई का बेटा है तो ये अच्छा बंदा नहीं है और फलाना नहीं है, ये तो इस वर्ल्ड में ज़्यादा थी। हाँ, कबीलों की अपनी जो असबियत है ये उस वर्ल्ड में ज़्यादा थी। तो उन सारी बुराइयों का कुरान पाक जो तज़किरा करता है वो आप उस वक्त के मैप पे उन बुराइयों को देख ना सकें, असेस ना कर सकें तो तकरीबन आपको बात समझ नहीं आती कि व्हाट इज़ कुरान टॉकिंग अबाउट। तो लिहाजा एक तो ये बात, तो मैं उनका क्विक वॉक थ्रू करूँगा और फिर हम देखेंगे कि कॉमन फीचर्स क्या है और आज की दुनिया के कॉमन फीचर्स क्या है, और वो हिस्ट्री में वही कॉमन फीचर्स ही रिपीट होके आते रहते हैं। उन कॉमन फीचर से हम एक नतीजा निकालेंगे और उसमें फिर कुरान पाक ने हमें जो रास्ता दिखाया है वो आपके सामने रखना है। तो वो आप देखेंगे ना, तो मैंने एम्पायर्स जो बताई ना, ये अगर आपने दुनिया के नक्शे को देखना है तो मैं आपसे शुरू कर देता हूँ। ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है और अरेबियन पेनिनसुला समवेयर इन द मिडल है। तकरीबन जिस तरह इंसान ने नक्शे को बनाना शुरू कर दिया हुआ है उसमें अरब बिल्कुल दरमियान में है। आधी दुनिया इधर हम शो करते हैं, पाकिस्तान इधर है और फिर इस तरह इंडिया है और फिर आगे मलेशिया, इंडोनेशिया है और इधर ऑस्ट्रेलिया है। अभी नक्शा आ जाता है तो आपको दिखा देता हूँ। तो इधर
عرب ورلڈ میں ادھر آپ ویسٹ کو جاتے ہیں تو افریقہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی میں سیدہ رقیہ وہ کراس کر کے انہوں نے ہجرت کی ہے, ٹھیک ہے, حضرت عثمان کے ساتھ. اور افریقہ سارا, اور افریقہ کے اوپر سارا یورپ ہے, اور درمیان میں ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو اٹلانٹک سی کہتے ہیں. اور تو یہ برائیاں بادشاہوں میں جو تھیں وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں برائیاں اسی لیول پہ بلکہ اس سے زیادہ ایک کنیکٹیوٹی کی وجہ سے زیادہ گھمبیر اور گھروں تک پہنچنا شروع ہو چکی ہیں بیکاز آف دا ٹیکنالوجی اینڈ بیکاز آف دا مینز آف کمیونیکیشن. لیکن برائیوں کی نیچر وہی ہے کہ بادشاہ عیاش ہے, عوام بھوکی مر رہی ہے, بادشاہ کے ارد گرد کچھ خوشامدی ٹولے ہیں جو بادشاہ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ بادشاہ مر جائے, دوسرا بادشاہ ٹیک اوور کر لے, وہ خوشامدی ٹولے اس دوسرے بادشاہ کے ساتھ مل جائیں گی. نیچے والی عوام کو اس لیول تک بھوکا اور جاہد رکھا جائے گا کہ وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ 2 دن کے لیے سڑک پہ بیٹھ جائے کسی عدالت کے سامنے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ چھوٹی بچی جیسے گریٹا ٹھنبرگ ہے نا, تو وہ اپنی سویڈن پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ گئی تھی کہ آپ کلائمیٹ کے خلاف کیا کر رہے ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی شی گاٹ اے نوبیل پرائز. ایسا ہمارے ہاں ہونے والا نہیں ہے. تو اسٹرکچر جو اس وقت بھی تھا وہ یہی تھا کہ ایک حکمران ٹولہ ہے آپ نے, اور سوری میں وہ پیٹرن آپ کو دکھانے چاہتا ہوں, دا پیٹرنز آف ہسٹری. تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ وہ ہسٹری کا جو پیٹرن ہے نا وہ آپ اس میں خود دیکھ لیں کہ رومی اور ایرانی کیا کرتے تھے. تعیشات, سلطنت کا نشہ, خواہشات نفس, ٹھیک ہے, متوسط طبقے کے لوگ جو اوپر پیرامڈ بنائیں تو اس کے نیچے جو آپ 100 میں سے 2 لوگ ایکسپلائٹرز ہیں, اگر وہ ظالم ہو گئے ہیں تو وہ ظالم ہیں, اور پاکستان میں وہ لوگ بدرجہ اتم ظالم ہیں. امریکہ میں بھی ہیں, انگلینڈ میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. امریکہ میں وہ ظلم کارپوریٹ کرتا ہے, وہاں پہ اگر آپ کوکا کولا کے خلاف یا ڈیو پونٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے تو آپ اگلے دن نہیں ہوں گے وہاں پہ کارپوریٹ اتنی ہی اسٹرانگ ہے. اور اسی طرح یورپ میں نہیں سمجھے کہ آپ وہاں جاتے ملکہ کو گالی بھی کہا سکتے ہیں. یورپ میں بھی جو ان کی اپنی ہے کہ یہ جرمن کے خلاف ہے اور یہ ڈچ کے خلاف ہے, وہ اسی طرح ہے. اور ادھر پاکستان میں بھی اسی طرح. پاکستان میں یہ ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہیں, یہ ان کے ایجنٹ ہیں. اگر آپ نے اس بات پہ آپ کو شک ہو, آج کیا تاریخ ہے؟ 14 دسمبر. اپنے اپنے ٹیلی فونوں میں لکھیں 14 دسمبر بنگلہ دیش, ذرا لکھیں اور 5 منٹ کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے. دس از دا فرسٹ اسائنمنٹ. 14 دسمبر بنگلہ دیش. اگر یہاں سگنل آتے ہیں تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری دنیا کو جھوٹ بول سکتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں بول سکتے. اگر اپنے آپ کو بھی جھوٹ بولنا ہے تو پھر اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھ لیا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ اوکے. پاکستانیوں نے, ویسٹ پاکستان والوں نے 1971 میں ایسٹ پاکستان کے 500 ٹیچرز, اسکالرز, پروفیسرز کو گھروں سے اٹھا کے قتل کر دیا تھا. یہ وہ آج کا دن ہے. بنگلہ دیش وہ چیز آج سیلیبریٹ جو بھی آپ لفظ کرنے کر رہا ہے, اور ہر سال کرتے ہیں. ٹھیک, میں چونکہ یہ دکھ کی باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, باہر چونکہ بہت زیادہ جاتا رہتا ہوں, گھومتا رہتا ہوں, تو کبھی بنگلہ دیشی مڈل ایسٹ میں سارے ٹیکسی ڈرائیورز انڈیا کے ہیں, ادھر کے ہیں, تو پوچھتے ہیں نا ان سے, تو وہ سٹوریاں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے.
کتابیں پڑھنے کا خدا نخواستہ مسلم ورلڈ میں کوئی شوق نہیں ہے، ایسا نہیں. میں ہر مہینے کا آخری ہفتہ سعودی عرب کے ساتھ وہاں کے انجینئرز کے ساتھ لگاتا ہوں اور 15 صفحے ان کو دیتا ہوں جانے سے 2 ہفتے پہلے، پھر 1 ہفتہ پہلے، پھر ان کو میسیج دیتا ہوں کہ یار پڑھ لینا، پھر 2 دن پہلے، پھر 1 دن پہلے. لیکن وہ 15 صفحے ان 55 انجینئرز میں سے ایک لڑکے یا لڑکی کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں نے پڑھے. پھر آدھا گھنٹہ رکھنا پڑتا ہے کہ چونکہ اس نے پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے اور پڑھ کے نہیں آئے گا، لہٰذا وہ آدھا گھنٹہ ان کو کہتے ہیں کہ اب تو بیٹھ کے پڑھ لو تاکہ ہم بات کر سکیں. یہ جو کتاب ہے، ایسی کئی کتابیں ہیں کہ اوپر لوگ ہنس رہے ہیں، ہمارے اداروں کے سربراہان ان کے پاس جا کے ٹریننگز کرتے ہیں، جن کے ادارے کی اپنی ٹریننگز کے انسٹیٹیوٹ بھی نہ بن سکے ہوں، جو اپنی دوائی لینے ہی دشمنوں کے پاس جاتا ہو، اس سے ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں صحت دے گا. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ وہ کریٹ کر رہے ہیں. دس از بنگلہ دیش. ٹھیک ہے. 14 دسمبر ایٹراسٹیز. نکسن اور کیسنجر نے پاکستان کی مدد کی اور لکھا ہوا ہے کہ کروڑ کے قریب لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے انڈیا بھاگے اور اس صدی کا یہ سب سے بڑا سانحہ تھا. ٹھیک. پھر چائنا جو کہ مذہب کو ایک لعنت سمجھتا ہے، ہمارے کئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس چائنا میں پڑھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی سیکٹرز میں کام کرتے ہوئے 2 دن کسی وجہ سے آپ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں اور انہیں شک پڑ جائے کہ روزہ نہ رکھا ہو، ان کی انٹیلیجنس اٹھا کے لے جاتی ہے. تو یہ یاجوج ماجوج جب آ جائیں گے نا، ان کے پاس تو وہ کتاب بھی نہیں ہے جو ایک وہ تحریف شدہ کتابیں اپنے ساتھ لے کے آئی تھی. میں اس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہوں کہ ہماری بچی نے کل کو اس چیلنج میں بیٹھے ہونا ہے، اور وہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں یہ سمپل ان کے ایجنٹس. اور اینڈ یہ چلتا جا رہا ہے. اور آف کورس اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہیں. بنگلہ دیشیوں سے جب میں سنتا تھا کہ ہماری لاشیں لٹکا کے درختوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یار ان کو تو پھر ہو گئی. اب ہر جگہ پہ پولیٹیشنز نے ظلم اور جھوٹ مچایا ہوتا ہے، تو لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کچھ انڈیپینڈنٹ سورسز سے اور باہر کی یونیورسٹیوں سے لینی پڑے گی چیزیں. تو رومی ایرانی اس طرح تھے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی اب ہو رہا ہے، اس وقت بھی ایسے ہی تھا. تو خرافات، بت بنائے ہوئے، افلاطونیت اور یہ اس قسم کی چیزیں. پھر آپ روم میں آ جائیں، ایران میں آ جائیں، کس قسم کے حالات ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. ٹھیک. اپنی وہاں پہ یہ سسٹم جو اب دنیا میں ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ باسٹرڈ قوم امریکہ ہے یا نارتھ یورپ ہے، جہاں پہ شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں. وہاں پہ کہتے ہیں کہ لوگ ابھی تک غاروں کے دور میں ہیں. ویڈ لاک از اے ڈیڈ لاک. ہماری پاکستانی مائیں جب وہاں پہ کسی وجہ سے نوکریوں کے چکر میں، کیونکہ یہ سسٹم جانے پہ بعض اوقات مجبور کر دیتا ہے، تو بچیاں جب 4 5 4th 5th کلاس میں، یا وہ ان کے وہاں پہ ہوتا رہتا ہے کہ پیرنٹس نے 6 مہینے بعد، سال بعد چھوڑ کے چلا جانا ہوتا ہے، نیکسٹ پیرنٹ آ جاتے ہیں، تو اسکول ہر وقت ذہنی طور پہ بچے کو تیار کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک ماں کی سٹوری یہ تھی کہ وہ ان کی بچی آ کے رونے لگی، ماما آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو ماما کو تو نہیں پتہ تھا کہ کلچر کیا ہے جس میں میں رہتی ہوں. تو رونے لگی، ماما آپ پلیز مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. کیونکہ کلاس میں یہ باتیں بتائی جا رہی تھیں اور بتائی جاتی ہیں ہر 2 3 مہینے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی فیملیز پھر وہاں پہ چھوڑ کے بھی آ جاتی ہے اس وجہ سے. پھر وہ گئیں ان کے اسکول میں کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں کہ وہ مسئلہ شسلہ نہیں ہے ہمارے، کیونکہ پیرنٹس ہر 2 3 مہینے کے بعد اپنا پارٹنر چینج کر لیتے ہیں، تو بچہ رہ جاتا ہے، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتا ہے، یا پھر نیکسٹ پیرنٹ اس کو اڈاپٹ کر لیں یا وہ اسٹیٹ اڈاپٹ کر لیتے. تو ہم تو بچے کو تیار کرتے رہتے ہیں کہ بچے یہ ماں باپ کوئی چیز نہیں ہوتے، اسٹیٹ اصل چیز ہوتی ہے، اسٹیٹ آپ کی ماں ہے.
تو اس لیے ماں باپ کو اس کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان پہ محتاج ہو جائیں. یہ سسٹم پوری زور و شور سے آکسفورڈ اور کیمبرج آپ کے کتابوں میں انڈکٹ کرتے رہتے ہیں اور اتنے کامیاب ہو چکے ہیں کہ میں کوئی 2 سال پہلے، میں چنیوٹ سے ہوں تو میں اسکولوں سے رابطہ رہتا ہے، تو 8-10 اسکولوں میں گیا. کوئی ایونٹ تھا تو میں وہیں مجھے رہنا تھا، تو میں ہر روز ایک اسکول میں چلا جاتا تھا. اب چونکہ ہیڈ ماسٹر اور سارے دوست تھے، بلیو یو می، میں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ مطلب 8,000 بچوں میں اور کوئی 100 ٹیچروں میں کوئی ایک تو کہے گا ایمان. کسی نے نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا. میری ماں، میرا فلانا، میرا ابا، میرا چاچا، اللہ اور ایمان لسٹ بھی نہیں تھا. اس سے بھی گمبھیر بات میں آپ کو بتاؤں تو میں ایک محکمے کے سربراہ کے پاس تھا، ان کا آفس پرائم منسٹر آفس کے ساتھ ہی ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ کنسلٹنگ کے لیے مجھے بلا لیا کہ آپ سے مشورہ لینا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی بھی چاہیے ہوگی، تو 4 اداروں کے سربراہوں کو بلایا ہوا تھا. ایک ادارہ وہ خود تھا. وہ 4 ادارے تھے: نسک یونیورسٹی، لمز یونیورسٹی، جی آئی ٹی یونیورسٹی اینڈ فاسٹ یونیورسٹی. بلیو یو می، 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں ایک دفعہ بھی اللہ کا لفظ نہیں آیا، اور اس کے بعد اینڈ کے الفاظ یہ تھے کہ اتنے بریلینٹ مائنڈ اکٹھے ہو جائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسئلہ نہ حل کر سکیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ دکھ درد رکھنے والے لوگ نہیں تھے، اکٹھے ہی ہوئے تھے ایک بہت سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے. مجھے بھی اسی لیے بلایا تھا. تو کل مجھے انہوں نے بلایا کہ عرفان صاحب آپ ایک دفعہ دوبارہ آ سکتے ہیں. کل جمعہ تھا نا، تو 11 بجے، اور مجھے نوٹس بھی 9 بجے بھیجا. تو مجھے فار دا اوکیژن کیونکہ رسپیکٹ میں جانا بھی پڑتا ہے، میں نے انہیں ایک نوٹس بھیجا کہ قارون نے یہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ہے، اور ذوالقرنین نے یہی نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ یہ میرے اللہ کی دین ہے. That's the difference. I cannot work with you. تو لیکن اب آپ بڑے ہیں تو میں ایک دفعہ احتراماً آ جاتا ہوں. تو کل 11 سے لے کر 12:30 بجے تک یہ آفس تھا دا چیف جسٹس آف پاکستان. جن لوگوں کی فہم کا لیول یہ ہو، وہ لوگ ڈیلیور کریں گے. بلیو یو، میں نے انہیں پھر کہا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ میں نے ملیشیا ٹرکی مختلف ملکوں میں انٹریکشنز اسی لیول پہ ہی رہتا ہے، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، فلانا. ملیشیا آئی ٹیک اٹ ایز گڈ ایگزامپل کہ ہم نے ایک بھی میٹنگ سیریس لیول پہ منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر پہ نہیں اٹینڈ کی ان لاسٹ، میں ان کے ساتھ 2010 سے کام کر رہا ہوں، جس میں ہاتھ اٹھا کے انہوں نے دعا لا مانگی ہو کہ یا اللہ یہ پورٹ کلینگ کے لیے ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری مدد فرما. اور ادھر پاکستان میں آئی ہیو ورک ود 2 پرائم منسٹر اینڈ 4-5 سیکریٹریز. بلیو یو می، یہ کلچر ہی نہیں ہے. یہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہی نہیں ہے. تو اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. 2-3 ہم سکولوں میں گئے تو میں نے سکولوں سے بھی اب کیا مطلب پرائمری اسکول ٹیچر کا کیا، تو اس لیول کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھا کہ ایسا لیول جس قوم پہ آ جائے یا سسٹم پہ تو اس کو کیا کہتے ہیں. تو میں کسی بزنس مین سے ڈسکس کر رہا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی ہم اس سے پہلے کہ دوسرا جھوٹ بولے ہم پہلے جھوٹ بول دیتے ہیں. پھر میں نے ایک دوست سے، چونکہ سائیکالوجی دنیا میں 2 ہی یونیورسٹیز سوشیالوجی اچھی پڑھاتی ہیں، جرمنی میں ہم جاتے ہیں نا تو جرمن کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پرنٹر لگا ہو تو ہم کہتے ہیں پرنٹر ہمارے پاس نہیں ہے. 2 لگے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرنٹنگ فیسلٹیز ہیں 50%. 3 لگے ہوں تو ہم کہتے ہیں یس وی ہیو پرنٹنگ فیسلٹی.
ایک گھر بھی نہیں ہے جس میں 3 انڈیپینڈنٹ کھمبوں سے بجلی نہ آتی ہو۔ دوسرا، اگر ہم سمجھیں کہ ہم ٹیکنالوجی پہ بہت اچھے ہیں اور فلانے ہیں، دنیا کے ٹاپ کے 5000 سائنٹسٹ میں ایک بھی مسلم ورلڈ میں کام نہیں کر رہا۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہیں، لیکن چونکہ آپ ان سے کام نہیں لیتے تو دے ورک فار ادر مارکیٹ۔ بس ٹھیک ہے، اب ہم اس طرح رہیں گے۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ہوتا تھا وہاں پہ، سود یہودی کیا کرتے تھے، اور وہ سارا کچھ چین والے سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے عوام کو اس طرح بے وقوف بنایا ہوا تھا کہ یہ جی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ آتا ہی آسمانوں سے ہے، تو چونکہ وہ آسمانوں سے آتا ہے تو اس کی جو پہلی اولاد ہے وہ بادشاہ سلامت خود ہیں، تو اب آپ ماں باپ کو تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتے، ٹھیک؟ تو اب آپ اس کے بعد قرآن پاک پڑھے تو آپ کو سمجھ آتا ہے اچھا یہ بار بار قرآن پاک اس کی بات کیوں بات کرتے، اس کی کیوں بات کرتے، اس کی کیوں بات کرتے۔ اس لیے یہ جو بڑی فیملیز تھی نا بر صغیر میں، اور ہمیشہ سے حضرت عمر کے دور سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب تک آپ کو اپنے دشمنوں کے نظریات ڈیٹیل میں نہیں پتہ ہوں گے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کی فیملیز بچوں کو بچپن میں بائبل پڑھاتے تھے، قرآن ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ تو ٹیکس شام والے اتنا لیتے تھے کہ اپنی اولاد کو بیچنے پر لوگ مجبور ہو جائیں۔ اب ہم اس حالات پہ تو نہیں ہیں، لیکن آپ جس قسم کے آپ کو بل لاتے ہیں وہ آپ سوچ سکتے ہیں، اور یہ ساری کچھ چیزیں۔ اب آگے چلے جاتے ہیں، یہ اب خود ہی دیکھ لیں، میں نے ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ طبقہ واریت سوسائٹی میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ پیشہ بدل سکے، یہ حالات تھے۔ روم اور ایران میں عیش پرستی کا بھوت سوار تھا، ٹھیک؟ اور جو بھی حالات ہیں بالکل اسی طرح کے حالات اس معاشرے میں اس وقت ہیں۔ میں اپنے پنجاب کے گاؤں میں بتاتا ہوں، ہم نے بچپن میں نہیں سنا ہوا تھا کہ شراب کی بھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پنجاب کی میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے گاؤں میں تقریباً گھر کی بچیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھٹی کدھر ہے۔ یونیورسٹیز کا ماحول جس طرح ہے انہیں پتہ ہے۔ تو یہ ایک میں اینڈ پہ اس کو سمرائز کروں گا۔ بعض اوقات پورے ملک میں ایک فرد بشر بھی ایسا نہ تھا جس کو اپنے دین کی فکر ہوتی، ٹھیک؟ اور اب ہمارے سٹینڈرڈ تو جو لے کے آنا چاہتے تھے وہ تو پھر یہ تھے، ٹھیک، کہ اللہ کی اطاعت کے سامنے آپ کسی اور کی اطاعت نہیں افورڈ کر سکتے یا اس کو ٹالریٹ کر سکتے۔ یہ اب دوسری طرف یہ ہے کہ ہم کیا، ہمارے اصل آباء و اجداد اسلاف جو بھی اب کہہ لیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے دیکھا، اور ہم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید غالباً سعد بن ابی وقاص کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ ان کو، ہم تو چھوٹے تھے تو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بچے 10 سال گزارے ہیں، نظر اٹھا کے کبھی نہیں دیکھا۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے کتابوں میں، وہ وہی ہے جو جتنا ایک آکسفورڈ کیمبرج چاہتے تھے۔ ہماری بچی خدیجہ سے کتنی انسپائرڈ ہے، فاطمہ سے کتنی انسپائرڈ ہے، ام سلیم سے کتنی انسپائرڈ ہے، وہ ہمیں پتہ۔ میں نے سی ایس ایس اکیڈمی اور اسٹیٹ بینک کی اکیڈمیز، ان میں کبھی وزٹنگ فیکلٹی کی طور پہ جاتا ہوں، تو بلیو می ایک دفعہ 70 کے قریب 2 بیچ تھے، 35 کے، تو میں نے ان سے پوچھا عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہیں؟ کہ چونکہ 16 سال میں ذکر ہی نہیں آیا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ نہیں جانتے۔ کل میں اسی میٹنگ میں ایک ایکس پاکستان کے ورلڈ بینک کے صاحب بھی تھے، تو
میں نے دیکھا کہ علم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دو بندے بہت ٹاپ پہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ، اور وہ بھی اسی ملک سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا قصور کیا ہے؟ اسی ملک میں سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح ہے. تو وہ ڈیزائن اسی طرح کرنا ضروری تھا. انگریزوں نے یہاں پہ 3 طریقوں سے حکومت کی ہے. پہلا، پلین ٹیررزم. 5 لاکھ لوگوں کے انگوٹھے کاٹے ہیں تاکہ مانچسٹر کی فیکٹریاں چلیں. ابھی لکھ کے دیکھ لیں کتنا ہاؤ مچ برٹش لوٹڈ فرام انڈیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کی اکانومی $85 ٹریلین ہے. آج کی اکانومی کے حساب سے وہ $40 ٹریلین لوٹ کے گئے ہیں. سو پلین لوٹنگ، وہ لوٹنگ بہت ضروری تھی. یورپ انڈیا کے پیسے اور افریقہ کے منرل سے بنا ہے. افریقہ اس وجہ سے غریب نہیں ہے کہ وہ غریب تھا. دنیا کے امیر ترین حکومتیں موسا منسا اور وہ جو بائزنٹائن ادھر والی تھی، سنگھائی والی تھیں، لیکن جب ظاہر ہے وہ پھر ہمارے اپنے اعمال بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ بات. پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی لوگوں کی مستعدی اور وہ اللہ کے لیے کس لیول تک چلے جاتے تھے، اور کتنی ان میں کلیئرٹی تھی اور اللہ کی صفات. اب بچے کو کہیں کہ اللہ کی صفت علم اور صفت ارادہ اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق. میں ایف ڈی ای کے جو فیڈرل کے اسکول ہیں نا 2 میں تھا، تو میں نے انہیں پوچھا کہ ہم علم حاصل کرنا ہو تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ سب سے زیادہ علم پھر کس کے پاس ہے؟ ٹیچرز اور بچے دونوں میں سے. اور آئی وینٹ ٹو اسکول، کسی نے نہیں کہا کہ علم کا اصل سورس تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پہلے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈالیں گے. نہیں، میم شبانہ کے پاس، میم پرنسپل کے پاس، دیٹس گڈ، لیکن آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں. اور ٹیچر پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کہتے ہمارے خیال میں اچھے میتھمیٹیشین کے پاس، اچھے فزسسٹ کے پاس. اللہ کا یعنی کہ خیال تک نہیں آ سکتا، اس لیول پہ ہم پہنچ گئے ہوئے. تو یہ جو لیول ہے نا، اس کو، اور جھوٹ کا جو لیول ہے، 2 قسم کی پستی اقبال نے اپنے اس میں لکھی ہوئی ہے، یا حضرت شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے. ایک ہے ذہنی پستی. ذہنی پستی یہ ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ یار مجھے کیا ہونا چاہیے، اور پھر میں جو ان میں تفاوت دیکھتا ہوں تو پھر میں ایگری کر جاتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے نا یار، کام چل رہا ہے نا. یہ ذہنی پستی ہے. ہم اس لیول پہ نہیں ہیں. اس کے لیے انہوں نے ٹرم پھر کوائن کرنی پڑتی ہے. پھر بڑے لوگ وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں پہ انسان اس لیول پہ آ جائے کہ یار یہ میں کام یہ کیوں کروں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، تو اس کا فائدہ ہے تو مجھے اس میں کیا ملے گا. اس کو کہا جاتا ہے وجود کی پستی. اسے اپنی ایگزسٹنس کا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. تو یہ ذہنی پستی بہت چھوٹی ہوتی ہے. وجود کی پستی جو ہے یہ، جس کے لیے قرآن پاک کہتے ہیں اینیمل سے نیچے آپ چلے جاتے، تو ہم اس اینیمل سے نیچے کے لیول پہ ہیں. تو یہ سارے لوگ، آج کی جو تعلیم ہے اس کا کوئی، مجھے تو نہیں یاد، ہم نے پنجاب میں پڑھا ہے، یو ٹی میں پڑھا ہے، بورڈ میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں، کسی ٹیچر نے آج تک کھڑے ہو کے بات کی ہو کہ بچوں ایک روح ہوتا ہے. کسی نے کھڑے کی ہو بات کہ بچے ایک دجال ہوتا ہے اور دجالیت ہوتی ہے. کسی نے کھڑے ہو کے بات کی ہو کہ بچے ایک شیطان ہوتا ہے یا ایک نفس ہوتا ہے، آپ اس سے کیسے بچیں گے. نو، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. مذہب خود ٹاپک نہیں ہے. کوئی بندہ بات بھی کر رہا ہو تو وہ 2 چیزوں میں تو بالکل اپالوجیٹک ہوتا ہے. نہیں، میں کوئی ریلیجیس بات بھی کر رہا ہوں، اور دوسرا وہ کہے گا نہیں سوری، میں آئی ایم ناٹ پولیٹیکل. واٹ ڈو یو مین آئی ایم ناٹ پولیٹیکل اینڈ آئی ایم ناٹ ریلیجیس؟ یہ اس ادارے کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ صراط مستقیم کا نام رکھنے سے 90% لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ میرا بچہ کہیں اس کی وجہ سے مذہب کی طرف نہ چلا جائے. That is true, that's a fact. تو ایک تو یہ ہے. باقی کیا پھر آپ سائنس میں بہت اچھے ہیں اور میتھ میں بہت اچھے ہیں
لینگویج میں بہت اچھے ہیں. 2 ہی سبجیکٹ دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں 7ویں تک. 8ویں کے بعد پھر بچہ کسی پری پروفیشنل ہوتا ہے. ہمارا لینگویج میں 9ویں کلاس کا بچہ انٹرنیشنل رینکنگ میں گریڈ 2 کا بچہ ہے. Our 9th grader is grade 2. اینڈ ہمارا 9ویں یا 10ویں کلاس کا بچہ نیومریسی کے انٹرنیشنل لیول پہ 3ری کلاس کا بچہ ہے. وہ کبھی کبھی کیونکہ جاتا ہے بازار سے کوک لے کے آتا ہے تو اسے تھوڑا سا چینج لینا آتا ہے تو وہ تھوڑی سی وہ گریڈ 3 میں. یہ تو ہم ہیں سائنس میں. اور اگر ہمارا خیال ہے لینگویج پہ مطلب اب ہم اپنے صدر اور وزیر اعظم اور ان کی تو کیا بات کریں, وہ تو ہیں ہی مطلب کوئی ایجوکیشن یا اس طبقے سے تو تعلق نہیں رکھتے کبھی بھی. تو صدر کی زبان سے ہم نے ایسے ایسے الفاظ سنی ہیں کہ اگلے دن انڈیا سے کالیں آئیں کہ جی یار آپ کے صدر کا اسکرپٹ کوئی نہیں لکھتا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں. پریزیڈنٹ از ٹاکنگ آن دا ٹی وی. تو میں چونکہ انڈیا کے صدقہ بھی کام کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو کروبی کہتے ہیں. تو یہ کروبیاں ہیں, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کو یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے سن رہے تھے اپنی ماں سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواتین کو اپنی یا زیادہ بھی ہوں گی کہتے ہیں یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں, ایک فاطمہ بنت اسد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ماں, اور دوسری ام ایمن چونکہ تھی حبشہ کی اور ان کی عرب کی پروننسیشن سین اور س میں, س جو آپ کی ہوتا ہے نا بیتے س, اس میں ان کا رولا تھا اور وہ ہمیشہ وہ اس طرح سے اس کو السین کے حساب سے بولتی تھی. وہ س جو بیتے س والا س کیسے ایسے نہیں بولتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باقاعدہ ان کو کریکٹ کرتے تھے کہ اماں اس طرح نہ بولا کرے, آپ بالکل کرے یہ لفظ کہا ہی نہ کرے اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو. مطلب باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ. He did not tolerate کہ پروننسیشن کی آپ غلطی کریں اور آپ ایک بات کریں. نہ بولنا آتا ہے, نہ 5 شعر ہی آتے. اشعار اردو کا دیکھ لیں, ہمیں کس قسم کے شعر انہوں نے سکھائے. میر ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے, میر کا آپ کو یہی شعر ملا تھا. اب کل ہی میں بچوں کو چھوڑنے ہم گئے ادھر ملتان سے, فیملی آئی ہوئی تھی, تو میر کی کتاب پر میں لے کہ میر کی کتاب ہے نا, تو پہلا ہی صفحہ دیکھی, پہلا شعر اتنا انسپائرنگ ہے کیونکہ میر بڑا بندہ ہے, یا غالب یا اقبال یا داغ, یہ سارے. لذت سے نہیں خالی, پہلا ہی شعر جو لکھا ہوا تھا نا اوپر, لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا, کیا خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا. یہ تو مجھے نہیں پڑھا. ٹھیک, یا اگلے سطح پہ ہم نے شعر دیکھا تو تھا کہ کیا پانی کے مول آ کر, کیا پانی کے مول آ کر مالک نے گوہر بیچا. کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اب تو پانی بھی بکتا ہے اور بکے گا کیونکہ ہم نے لوگوں کی شوگر ملیں چلانے کے لیے اپنی زمینوں کا بیڑا غرق کر لیا ہے. وہ میں آپ کو سٹوری بعد میں بتاتا ہوں. تو میر کا شعر اگلے پہ لکھا ہوا تھا, کیا پانی کے مول آ کر مالک نے گوہر بیچا ہے, سخت جہاں سستا یوسف کا بکا جا. اب اس ایک فکرے میں آپ دیکھ رہے ہیں دا میوزیکلٹی, دا ہسٹوریسٹی, کہ یار اللہ کی بے نیازی دیکھو کہ اپنے علاقے کا جو سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت آدمی ہے اس کو اس طرح رلا کے ایک دفعہ نہیں پکایا, دوسری دفعہ نہیں پکایا. وہ جیسے بکریوں کی منڈی ہوتی ہے نا, بکے پھر اچھی بکریاں ادھر کے لے گی, پھر اچھی اس کی, پھر جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ اس کی بکری منڈی, اور وہاں پہ بادشاہ اور منسٹر کے لیے چوٹ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سب جہاں سے. تو آپ سمجھتے کیا ہو کہ مالک کی بے نیازی کو, یہ میر کہہ رہے ہیں اپنے اس پہ. اتنے بڑے بندے ہیں کہ میر نے زندگی میں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری قبر کو بھی جانیں اور انہیں میں پتہ ہو کہ میر کی قبر کدھر ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی میری اتنی بھی خود نمائی ہو. اس وقت while we are talking میر تقیلیہ کی قبر معلوم نہیں ہے. تو ہمیں ان کا کیا تعارف کروایا گیا ہے,
یا اقبال کا کیا تعارف کروایا گیا ہے, یا غالب کا کیا تعارف کروایا گیا ہے. اقبال تو ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہو رہے, تو وہ اس کی ایک عجیب سی نیگیٹو سی پکچر لے کے سامنے آ جاتا ہے, پھر انہیں بتانا پڑتا ہے, پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, پھر وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو اینی وے, تو ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا ہے, یا مولانا محمد علی جوہر یا فلانا یا کسی کی بھی بات کرتے ہوئے اپالوجیٹک سے لوگ ہیں. تو آگے دوسرا جو انگریزوں نے ہمارے ساتھ شرارت کی وہ یہ تھی, فارسی کو انہوں نے آتے ہی ڈسکنیکٹ کر دیا. اب یہ بات آپ کو اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے کہ اسلام پہلے 300 سال عرب ورلڈ میں رہا ہے, اس لیے ہسٹری نہ پتہ ہو تو آپ قرآن پاک پہ بھی بات نہیں کر سکتے, کہ قرآن پاک سورہ فاتحہ تو پریفس ہے, پھر سورہ بقرہ شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی بیسک نفسیات کی بات کریں گے کہ یہ کتاب ہے, انسان اس طرح بیہیو کرتا ہے, پھر بنی اسرائیل کی سٹوری شروع ہو جائے گی, اور پھر سٹوریاں چلتی رہیں گی, اور درمیان میں اللہ تعالیٰ وہ انٹرٹوائن سارے میسیجز بھی چلتے رہیں گے. تو اگر آپ کو اسٹوری میں کیا بتاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے, وہ کہاں گئے, وہ مصر میں کہیں گے سارا کون تھی, وہ ٹریول کدھر کرتے تھے, اگر آپ کو وہ نقشے پہ اور ٹائم سپیس پہ نہیں پتہ کہ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے, مصریوں سے پہلے کی ہو رہی ہے یا کب کی ہوگی, تو وداؤٹ ٹائم اینڈ اسپیس nothing makes sense. اوکے, تو ایک اس لیے انگریزوں کی سٹوری میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لاسٹ جو ہم 400 سال سے رہ رہے ہیں یا 300 سال سے رہ رہے ہیں, پہلے نمبر پہ پلین ٹیررزم, دوسرے نمبر پہ ان کو جاہل بنا دو, کیونکہ ہماری تو زبان فارسی کی, ٹھیک, ہماری کیونکہ زبان فارسی تھی, کیونکہ مغل فارسی لے کے آئے تھے, اور پھر جو بادشاہ کی زبان ہوتی ہے وہ چل جاتی ہے. 300 سال اسلام عربوں میں رہا, تو زیادہ تر جو چیزیں پیدا ہوئی اسلام کا لٹریچر وہ کس میں ہوا, عربک میں. اس کے بعد اگلے 400 سال اسلام تو عرب میں نہیں رہا, بگ ٹاور جو اسلام کے آئے وہ سینٹرل ایشیا میں آئے اور پرشین ورلڈ میں آئے, ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے ڈھیر لٹریچر جو اس دور میں پیدا ہوا وہ نیشا پور میں, بخارا میں, سمرقند میں, ادھر ادھر پیدا ہوا, جو بھی خواجگان ہیں ادھر کے. اور اس کے بعد جو لٹریچر ہے پچھلے 300 سال میں, تو اسلام کا نالج صرف انڈیا پاکستان میں ہے. عرب کے مدرسے انڈیا اور پاکستانی چلا رہے ہیں پچھلے 400 سال سے, ان کے لیول کا اسکالر عرب ورلڈ میں پیدا ہی نہیں ہوا ان دا لاسٹ 300 ایئر. اب یہ بھی فارسی میں ہیں, میرے شاہ برا کس میں لکھتے ہیں, شاہ ولی اللہ کی یادیں کتابیں کس میں ہیں, یا شیخ احمد سرہندی کی کتابیں کس میں ہیں, شیخ اسماعیل شہید کی کتابیں کس میں, ساری فارسی میں, ٹھیک. تو گویا کہ 300 سال کے بعد اب اگلے 400 اور اگلے 300, 60% of the world literature on Islam is not in Arabic, is in Persian. 25% of the world literature on Islam is in Arabic. اور باقی جو جھونگا بچ جاتا ہے نا, تھوڑا سا پیزے کا ایک چھوٹا سا پیس, وہ 3 زبانوں میں ہے. ان میں سب سے بڑی پھر فرینچ ہے, اس کے بعد انگلش اینڈ اردو. تو اب صاف ظاہر ہے کہ میں نے اس کو جاہل کرنا ہے تو میں اس کے علم کے سورس سے جاہل کروں گا نا. تو لہٰذا فارسی کو ڈسکنیکٹ کر کے, اور ہمیں تو عربی اس لیول کی نہیں آتی تھی انلیس کہ کسی جو فیملیز عربی پڑھتی تھیں یا جن کو ایکسیس تھی یا فلانا, تو فارسی تو ہر بندہ بولتا تھا اور وہ تھا. میں اب فارسی کو ہر بندہ بولنے کا میں آپ کو ایک اسٹینڈرڈ بتاتا ہوں, مجھے ابھی یاد آ گیا تو اپنی بات بھی ختم کر لی ہے. تو یہ بات ہوئی کہ اس کو فارسی سے ڈسکنیکٹ کرو تاکہ وہ اوریجنل سورس نہ پڑھ سکے, اقبال کا فارسی والا کلام نہ پڑھ سکے, میر علی شاہ کا وہ کلام نہ پڑھ سکے, شیخ سرہندی کا کلام نہ پڑھ سکے, شاہ ولی اللہ کی وہ کلام نہ پڑھ سکے, تو پھر وہ خود ہو جائے گا. تو آخری جس بندے نے آفیشلی ڈسکنیکٹ کیا اس کا نام ضیاء الحق تھا, اور لیکن مدرسے اس سے پہلے فارسی کو اپنے کورسز سے ہٹا چکے تھے. اب بندہ مدرسے والوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں ہٹایا تھا؟ جی استاد ہی نہیں ملتے تھے. تو استاد کس نے پروڈیوس کرنے تھے؟ ایران والوں نے بھیجنے تھے آپ کے پاس. آپ بھیجتے نا اپنے 2000 ٹیچر کو ایران سے فارسی سیکھنے, اور اس سسٹم کو نہ مرنے دیتے. تو اس کے مرنے میں ہمارے علماء اور ہماری بیوروکریسی دونوں نے سخت محنت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا دجالیت کے دور میں کہ جب سب سے بدترین مخلوق مولوی ہوں گے, کیونکہ وہ تو ایسی چیز بیچیں گے جو بیچنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے,
تو یہ بات ہو گئی جنہوں نے بھی، اب ساری باتیں یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ کس میں ہیں؟ بس تو یہ ایک بات ہے، اس کو جاہل کر دو، وہ تھوڑا سا بھی آواز اٹھائے تو اس کا گلا کاٹو۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیوائیڈ کرو، جتنا زیادہ، اب وہ سابی پگڑی والا چیٹی کو نہیں کرتا، وہ جو کوٹ پہنتا ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ ہمیں اس انگریز سے نفرت نہیں ہے جس نے ہمارے گاؤں کے گاؤں جلائے ہوئے ہیں، اڑیسہ سے لے کر بنگال تک، ہر 10 کلومیٹرز پہ ہر درخت پہ ایک لاش لٹکائی تھی تاکہ ان کو جرت ہی نہ ہو آئی نہ کبھی۔ ہسٹری میں یہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ کربلا کے بعد امام حسین کی اولاد تو ویسے بھی ان کے مزاج بھی نہیں تھا، وہ علم و حکمت کی طرف ہی رہے، وہ کہ سنی تو ان کی بہت کم بات کرتے ہیں۔ میں نے 40 سال کا میں حنفی سنی ہوں، تو میں نے تو اپنی اماں نانا سے نام سنے ہیں پنجتن پاک، لیکن مسجد میں امام باقر پہ 15 منٹ کا لیکچر نہیں سنا، مسجد میں امام جعفر صادق پہ 10 منٹ کا لیکچر نہیں آیا۔ تو اہل بیت کو حنفی تو چھوڑ چکے ہوئے ہیں کافی عرصے پہ۔ مجھے احساس ہوا کہ جب مسجد نبوی میں گئے تو وہاں پہ 42 بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 2 کمپاؤنڈ ہیں جو ان کی چھتیں ڈسمینٹلیبل ہیں، جرمن مسلم ڈیزائن کی ہوئی، تو ایک پہ 21 نام ہے، دوسرے پہ 21 نام ہے، تو سب نام یہ لی ہیں، امام حسن عسکری، امام زید، امام۔ تو بندہ کہتا ہے یہ میری کتابوں میں کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ میں نے آپس میں لڑ کے ان کو نہیں ڈالنا تھا، کیونکہ وہ اس طرح میرے بچہ شیعہ نہ ہو جائے۔ For God's sake، امام ابو حنیفہ خود کہتے رہے کہ میں تو برباد ہو گیا تھا اگر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ جاتا تو، میں برباد ہو گیا تھا۔ میز وہ جب بھی جاتے تھے تو امام جعفر ان کے استاد تھے، انہوں نے تربیت کرنی ہوتی تھی، کیونکہ علم کا جو تکبر ہے نا، شیطان بھی علم کے تک، یہ کہیں بچہ اس میں پھسل نہ جائے، تو اسے ایک سوال کر لیتے تھے اور وہ اپنی اوقات پہ آ جاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ بچے کچھ سیکھ کے آؤ۔ میں ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ بچے کیا سمجھ آئی نیکی اور بلائی اور کیا ہوتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ جو بندہ نیکی پہ قائم رہے اور شر سے بچے وہ کامیاب ہونے کے اسی کے چانسز ہیں۔ تو امام صاحب کا جواب یہ تھا، امام جعفر صادق کا، کہ بچے جھک ماری کچھ نہیں سیکھ کے آئے۔ پھر نظریں جھکا بھی تو انہوں نے بتایا کہ جب تک نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی پہ نہیں جاؤ گے، خیر الاخیار پہ، اور خیر الاشرور پہ، شر میں سب سے لیسٹ والا شر اختیار نہیں کرو گے، تو شیطان تو آپ کو اس سے نیچے اس سے نیچے اس سے نیچے اس سے نیچے لے کے اس طرح کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے نفس اور اپنے شیطان کے ساتھ لڑنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو کہے یار نفل کی کیا ضرورت ہے، اٹس این آپشنل، اس کی کیا ضرورت ہے، اٹس این آپشنل، تہجد کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے، تو اقبال ایویں نہیں کہتا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ ان میں کوئی ایک بندہ بتائیں کہ جو رات کو اٹھ کے روتا نہ ہو اور پھر اس نے دنیا میں کچھ کر کے دکھایا ہو۔ تو وہ irrelevant ہو گیا ہوا ہے۔ آگے سو 3 طریقے آگے نا، ڈیوائڈ دم، کیپ دم ڈیوائڈڈ۔ 5 علم کے مختلف محلے ہیں، علماء کرام کے 15 بنوا دو، اور فوج نے بنوا دیے 15۔ ان کو بھوک کے اس لیول پہ، لیکن یہ بھوک کا ایک پیرامڈ ہے، ظلم کی پیرامڈ ہمیشہ اس طرح، ایک ظلم کی پیرامڈ میں نیچے والوں کو اس لیول پہ رکھو کہ وہ سروائیول پہ رہیں، اور پھر ان میں سے ڈھیر سارے جو نوجوان ہیں وہ کیا کریں، مطلب جابز نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کریں گے، نشہ کریں۔ نمبر 2، چونکہ اوپر بزنس مین بھی رینٹ سیکر ہے اور اس ظلم کے ساتھ مکمل بندھا ہوا ہے، تو وہ اتنی تنخواہیں دے گا اور اس طرح اس کو امپلوائے کرے گا کہ وہ بچہ اتنی سیلری نہ لے جائے کہ اس کی بیوی گھر میں خود سے اپنا چولہا چلا سکے۔ تو لہذا بیوی مجبور ہو جائے کہ میں بھی جوتے فیکٹری میں کام کروں گی تو گھر چلتا ہے، ورنہ گھر تو نہیں چلتا، اتنے بڑے بل آتے ہیں۔ تو پھر میں ادھر سے نعرہ لگواتا ہوں، فیمنزم، فیمنزم، عورتوں کی بحالی، عورتوں کی فلانا، عورتوں کی فلانا۔ جب بھی ویسٹ نے اپنی یونیورسٹیز میں، سوسائٹی میں یہ سروے کیے ہیں کہ آپ کیسے خاوند چاہتے ہیں، ہر دفعہ یہی جواب ہوتا ہے، جس کی تنخواہ 6 یا 7 ڈیٹ میں ہو، میں وہ چاہتی۔
کیونکہ عورت گھر میں اور وہ اپنی فریڈم انجوائے کرنا چاہتی ہے. میں نے چونکہ بندے کو تنخواہ 50-60 ہزار دی ہوئی ہے، کیا اسلام آباد میں بندہ 50-60 ہزار میں رہ سکتا ہے جبکہ کوئی تو یہ بات ہے. تو یہ اس ظلم کے نظام سے نکلنے کا پھر طریقہ جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جھوٹی شہادت اور یہ ساری چیزیں، تو پرانے تو بادشاہ بھی اس طرح کے ہوتے تھے. مطلب یہ آپ نے سٹوری کئی دفعہ سنی ہوئی ہے کہ وہ خواجہ بختیار کاکی فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کوئی ایسا بندہ جنازہ پڑھاتا جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی اور کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑا. تکبیر اولیٰ کا مطلب ہے کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے جوائن کیا. تو پوری صفوں میں سے کوئی بندہ آگے نہیں نکلا، بادشاہ سلامت خود نکلے کیونکہ اور کوئی تھا. تو بادشاہوں کی جو مطلب سلطان فاتح پڑھ لیں یا اپنے جو ہیں جنہوں نے یروشلم فتح صلاح الدین ایوبی پڑھ لیں، اس لیول کے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، یا آپ ہمارے بالا کوٹ والے شہید ان کے دیکھے ہیں آپ نے. ایک رات میں 7,000 ان کے مجاہدین کو قتل کروا کے سوات والوں نے ان کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا. ساری ہماری ان مسیتوں میں صبح اعلان ہوئے فصلیں کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اٹھو. اور صبح 4 بجے یہ لوگ اٹھے اور وہ جو مسجدوں میں لوگ جہاد کے لیے تھے ان سب کو قتل کیا، اور حکومت سکھوں کے پاس اسی طرح مینٹین رہی. ٹھیک، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم اسی انگریز کا ہی سسٹم، انہی اداروں میں جا کے ٹریننگ لینے والے، اور کوئی چیز بھی چینج نہیں ہوئی کریکولم میں اینی تھنگ کسی چیز پہ. تو اس کے لیے بھائی کچھ کرنا تو پڑے گا. اب میں اچھے مثالیں اسی دے رہا ہوں کہ اب یہ شیر شاہ سوری کی اب مثالیں دیکھیں نا، جی ٹی روڈ بنایا وہاں سے لے کر بنگال تک. تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اپنا پورا وقت ضروری کاموں میں صرف کرے. علم کے قدردان اس قسم کے تھے کہ ایک ایک بندے نے یہاں سے جا کے مکہ اور مدینہ کو مینٹین کرنے کے لیے 100 سال کا خرچہ ایک ایک ٹرپ میں دیا. عبد الرحیم خان خانہ اور یہ آصف خان اور بھی لوگ ہیں، یا ٹرکس کی شہزادیاں، آپ پڑھیں تو صحیح. کاروان سر قاہرہ سے لے کر اور ترکی سے لے کر وہاں تک ہزاروں کے ہزاروں میں اونٹ آتے ہیں جو یہ ہم سرو کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے اس کو کرنے کے لیے. کازز، اب کازز یہی ہیں. کازز آپ کو بتا دیں کہ کازز سب سے بڑی کاز یہ ہے کہ جب اس ملک پہ لٹیرے آ گئے تو لوکل لٹیروں نے ان کے ساتھ مل کے چند ایلیٹ سکول بنائے، عوام کو جاہل کیا، ان کو مدد کی. وہ مدد ابھی کنٹینیوسلی ان انٹرپٹڈ چلی جا رہی ہے. تو اب حالات اب ایسے ہیں، وہ بعد میں فرانسیسی سیاح لکھتے ہیں کہ اب میں ادھر سے ادھر تک گیا ہوں تو مسلمان ملکوں میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں بندہ اپنی گھڑی ٹھیک کروا لے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو گھڑی ہے خانہ کعبہ والی، وہ جو اوپر دہیا ہوا ہے، یہ کس نے کی ہے؟ تو پتہ چلا نہیں ہے ان کے بس کی گیم نہیں ہے کہ وہ گھڑیاں ڈیزائن کر لیں، کیونکہ ان کو میتھ ہی نہیں آتا. ان کو وہ سرکل ڈیزائن کرنا نہیں آتا. ان زندگی میں سرکل کبھی ڈرا کیا ہے؟ ٹرکس نے سائنس میں کوئی کام نہیں کیا. چیلنج اتنے زیادہ تھے، حملے اتنے ہو چکے ہوئے تھے کہ آپ مشکل سے اپنی نیوی اور آرمی مینٹین کر لیں. تو اپنے قلعہ بہت اچھا مینٹین کیا، لیکن آپ نے ادھر کچھ نہیں کیا. تو اس لاپ سائڈ، یعنی اگر آپ کے ڈیفنسز کمزور ہیں تو جتنے بھی آپ اچھے ہیں دشمن حملہ اسی طرح کرے گا. ٹیپو سلطان نے فرینچ انجینئرز رکھے ہوئے تھے کیونکہ وہ اسلام پسند آدمی تھا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لٹیرا تو صرف ہمیں لوٹنے آیا ہوا ہے، تو میں کم از کم اس کے دشمن کو اپنے ساتھ ملاؤں، یہ تو نہ کروں کہ نا. تو ٹیپو سلطان کی ٹیکنالوجی ان سے فار سپیریئر تھی. اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ اپنی جنگ کر رہا تھا آزادی کی، ادھر جنگ ہو رہی تھی. امریکہ کا جھنڈا اور امریکہ کا قومی ترانہ ٹیپو سلطان سے انسپائرڈ ہے، یا پڑھے گی تو آپ کو پتہ چلے گا.
تو ان کو کس نے مروایا؟ آف کورس انہیں 40 سال لگے اس میں، وہ درمیان میں رخنے کریٹ کرنے میں. تو یہ ساری چیزیں دین انہوں نے کب سے چھوڑ کے رکھ دیا ہوا ہے. اب دین وہ ریچول کے لیے بھی تقریباً نہیں ہے. دین کی بات کرنا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم کے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز وہ کرنی چاہیے جس کا فائدہ ہو. اب دیکھیں بدن کو تو اس چیز سے فائدہ ہے، لیکن روح کو پتہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں ہے. کوئی سائنٹیفک ایویڈنس تو نہیں ہے نا روح کا، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دو. تو ہر چیز میں جس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیں نا، آپ کی شیلف پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، گاڈ از ناٹ گریٹ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. دا گاڈ ڈیلیوژن، ٹھیک کہ اللہ ان کے بارے میں ان کے ذہن سے اللہ ہی آ رہا. اور وہ کتابیں آپ کی شیلف میں ریوڑیوں کی طرح بکتی ہیں، مطلب باقی کتابیں نہیں بکتی. میں تو اس دن حیران ہو گیا کہ وہ جو خاتون جس نے رومی کی وہ چیزیں لکھی ہیں، اور ہمارے اسلامی ملکوں میں جہاں پہ بھی جاؤں اس کی شیلف پہ پڑھی ہوتی. کیا نام ہے ماریا اس کا؟ ہاں، وہ گے ہے اور شادیاں اس نے خواتین سے کی ہوئی ہیں. ڈکلیئرڈ اس کی کتاب کے نیچے ہی دوسرے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے. تو میں تو LBTGTP کی ہوں، وہ جو بھی ہو. یعنی گندگی کے ڈھیر پہ ایک چھوٹا سا اگر گھاس کی 2 پتیاں لگ بھی جائیں تو آپ وہ گھاس کی پتیاں لا کے گندگی کریں گے. ٹرکش. تو انہوں نے اس پہ سخت محنت کی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ہمارا ایک مسلمانوں کا یہ حال رہا ہمیشہ کہ جو ڈاؤن فال کی کاز وہ یہ تھی کہ مشکل حالات میں انہوں نے سمجھا کہ شاید دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ، تو ہمیں افیکٹولی کوشش نہیں کری. یہ مسلمانوں کا کبھی بھی نہیں رہا. اسلام اس سے بڑے بڑے چیلنج سے گزرا ہے، لیکن جو بندہ تھوڑا سا بھی سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار سب سے بہترین ہتھیار جب میرے پاس ہے، جب اللہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے ان پہ رحم کا بارے میں سوچنا چاہیے کہ یار یہ لوگ کتنے اندھیرے میں ہیں، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یار مجھ پہ کتنا ظلم ہو گیا. ہم اس طرح سوچ رہے ہیں کہ یار ہم پہ کتنا ظلم. یہ نہیں سوچنا. سوچنا یہ چاہیے کہ ان اینی کیس اس میسج کا کیریئر تو ہم ہے نا. ہم نہیں پہنچتے ان تک بات کرنے کے لیے، تو کون پہنچے گا؟ یہ ان تک پہنچنے کا جو ہے ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہونے والا. جیسے ہم اکثر میتھ میں بھی کہتے ہوتے ہیں نا، ہاؤ ٹو ریڈ میتھ اور ہاؤ ٹو رائٹ میتھ پہ پاکستان میں کوئی کورس نہیں کرواتا، کیونکہ ہم ریزائن کر چکے. ہم نے تھوڑی میتھ کی کتابیں لکھنی ہیں، کتابیں کسی اور نے لکھنی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میتھ کیسے لکھا جاتا ہے. قرآن آپ پڑھیں، اچھا کریں، فلانا کریں. آپ کے 16 سال میں ایسا کوئی آیا ہے دوسرے کو اسلام پہنچانے کے مناسب طریقے؟ اس پہ بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں ٹاپ کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، میں نے تو نہیں سنا کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی. کیونکہ ڈسکشن ہوگی اگر آپ اس لیول پہ سوچیں گے، تو آپ نے اس سے پیچھے اپنے ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں کہ کیا آپ کو بنیادی نماز کے مطلب آتی ہے؟ نہیں، اس کے ٹارگٹ وہ نہیں ہے. حکومت کے یہ ٹارگٹ بھی نہیں ہے کہ ان کو نماز کا مطلب آتا ہو. نماز کا مطلب آتا ہوگا پھر تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا. کتنے لوگ ہیں جن کو جمعے میں جائیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو سورہ نحل کی 90 نمبر آیات اس میں دلوائی تھی کہ آپس میں عدل و انصاف کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، تو کوئی تو اللہ کے قبولیت ہے کہ وہ دونوں آیات اس وقت بھی دنیا بھر کے جمعے میں ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دلوائی تھی، تو ان کا مطلب بھی کسی کو نہیں آتا. اور مولانا صاحب ایسے جھریٹ کے چلے جاتے ہیں کہ جیسے ہی سیٹ نہ پہ ہی جسٹ کمپلیٹڈ دی ٹاسک. بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ ہر آیت پہ رکتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک کرے. اب میں کل دیکھا تو میں مولانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب یہ فروقی سے جا کے از اٹ ڈائلاجک؟ اللہ تعالیٰ سے اب بات کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے آپ کو جواب دیتے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی. آپ کے ذہن میں وہ ہے ہی نہیں کہ میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں. صحابہ کرام اور تابعین تو یہ کہتے تھے کہ جب میرا اللہ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے تو میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں، جب اللہ کی بات سننے کا دل کرتا ہے تو میں قرآن پڑھنے چلا جاتا ہوں. ہمارا اللہ سے وہ ریلیشن شپ سسٹم نے اچھی طرح وہ کانٹا نکالا ہوا ہے.
اور اس پہ کافی انہوں نے محنت کی. آف کورس اس میں ڈھیر ساری چیزیں آپ نے ساری سنی ہوئی ہیں. میں اس کو تیزی سے آگے کرتا ہوں تاکہ پھر کازز آف ڈاؤن فال میں یہی مادہ پرستی. اب ہر وقت شو شاہ بچے سے بھی پوچھے کہ آپ کی فیوریٹ کیا ہے تو بچے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فارچونر مل جائے, مجھے فلانا مل جائے. وہ دیکھتے ہوئے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس چیزوں سے انسپائرڈ ہی نہیں ہے. تو ان سے پوچھا آپ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ چلو ایمان وقانا ان کو چھوڑو, ان کو وہ نظر آتا ہے کہ جو نہیں ہے. تو شکر کس کیفیت میں؟ اور دولت کا عشق. مطلب یہ انڈین مسلمانوں میں یہ دولت کا خود نمائی اور شادیوں پہ شروع سے ہی ہے, کافی عرصے سے ہے. ایسا نہیں ہے. خواجہ میر درد کی شادی پہ اس زمانے میں 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوا تھا. تو یہ بیماریاں ظاہر ہے علماء اور بڑے لوگ کوشش کرتے رہے, لیکن اوپر سے جیسے غالب کہتے ہیں نا کہ کعبہ میرے آگے ہے, کلیسا میرے پیچھے. تو ایک طرف سے وہ فورس آئی ہوئی ہے, ادھر سے بزرگ کوشش کری جا رہے ہیں. تو درمیان میں کافی سارا ایک میس پیدا ہو گیا جو اصل میں جہالت کے ہی کسی لیول پہ رہا. تو پھر چونکہ ان کے ایجنٹ آ گئے آزادی کے نوٹیفیکیشن کے بعد, تو وہ سسٹم تو تبدیل نہیں ہوا کہ کسی نے سیریسلی کوشش کی ہو ان کو کرنے کی. تو یہ میں آگے تیزی سے چلتا جا رہا ہوں کہ اب ہمارا یہ جو لفظوں کی معنی ہی ہم نے تبدیل کر دیے. فطرت کا کیا مطلب ہے, یا قلب سلیم, یا ایسی کچھ چیز ہمارے کو خاص نہیں بنتی. مطلب میں کیا انٹلیکچوئلس کے کیا بات کریں, تو وہ تو ہر وقت, لیکن وہ اپنا بہت اچھا پڑھاتے ہیں. جیسے ہم اگلے دن وہ ماسکو اور رشین کے وہ پڑھا رہے تھے تو ان کے دیکھ رہے تھے, ان کے شروع سے ہی وہ کہتے ہیں کہ بچے یہ سیب ڈیوائڈ کرنا ہے. تو ہم کیسے ڈیوائڈ کریں؟ اوکے یہ کلاس بیٹھی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ جنایتا کو دے دوں, باقی سارے بھوکے ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو کاٹ کاٹ کے سب کو تھوڑے تھوڑے دے دوں. یہ دونوں ڈویژن ہی ہیں. یہ اب کلاس 3 کی اور 2 کی بات ہو رہی, ٹھیک. پھر اس نے کہا کہ یہ جو میں نے پہلا کیا تھا نا کہ ایک کو اشارہ دے دیا تھا اور باقی جاؤ, یہ کیپٹلزم ہے. اور جو میں نے بعد میں کیا ہے نا, یہ ہمارا سسٹم ہے جس کو اشتراکیت کہتے ہیں. اس لیول پہ وہ بچے کو انڈوکٹرینیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی یہ فلاسفی ہے. ہم نے بچے کو کس لیول پہ, ہمارا بچہ کیوں انسپائرڈ نہیں ہے حضرت خدیجہ سے, ہماری بیٹی کیوں نہیں انسپائرڈ؟ کیونکہ اس کی بات کی نہیں, اس کی کوئی اسٹوری نہیں آتی, اس کو کوئی اسٹوری نہیں آتی. تو یہ بات ہے. میں یہ سارے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ کافی ساری چیزیں اب تو یہ ماشاء اللہ اور انشاءاللہ کے الفاظ, مطلب ایون عرب ورلڈ میں نے دیکھا کہ سعودی عرب ہے نا, ان کے نوجوان سخت حیا والے ہیں. ہمارا نوجوان جو بازار میں ہے وہ اس کی زبان گندی ہے, اور اس کی انٹرنیٹ پہ 95% آف دا انٹرنیٹ یوزز ان پاکستان از اباؤٹ پورنوگرافی. بلیو یو می, ان کا جو نوجوان ہے وہ اتنے حیا والا ہے کہ بچیاں بعض اوقات اس سے جوک کر لیتی ہیں, وہ نہیں کرتا, اتنا باحیا ہے. دوسری طرف ان کے مسائل بھی ہیں. مسائل یہ ہیں کہ وہ اسلام کی اتنی ایک اسٹرکٹ ورژن پہ ہیں کہ اب تھوڑی سی بھی بات کریں گے نا کہ کوئی بھی, تو وہ کہیں گے نو مولانا عبد الوہاب ڈیڈنٹ اگری ٹو دیٹ, کیونکہ وہ بادشاہ سلامت نے وہ انڈوکٹرینیٹ کی ہوئی ہے. انڈوکٹرینیٹ کا مطلب یہ ہے کہ مولانا سہارنپوری ایک دفعہ گئے تھے وہاں مسجد نبوی میں, تو انہوں نے کہا آپ یہ سیدنا کے لفظ پہ مسجد نبوی کے باہر لوگوں کو لتر کیوں لگاتے ہو؟ بادشاہ سلامت ملنے گئے تھے کنگ عبدالعزیز, انہیں پتا تھا کہ پڑھے ہوئے لوگ تو یہی ہیں انڈیا سے جو آتے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میرے نالج میں تو یہی ہے کہ حضور نے ایسا نہیں کہا کہ میرے ساتھ آپ سیدنا رکھا کرو. تو انہوں نے کہا یہ آپ جواب دو ابن باز یا بن باز یا ان کے جسٹس. اس سے پہلے کو جواب دیتے تو مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک میں حضرت یحییٰ کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے سیدنا و حضور, تو میں نہیں استعمال کر سکتا, یا میں نے استعمال کر لیا تو اس کی کئی سزا لکھی ہوئی ہے کہ اس کو باہر مسجد نبوی کے باہر کھڑے کر کے کوڑے مارو. تو بادشاہ سلامت نے جب اس کو دیکھا کہ من کہا کہ یار بات تو صحیح ہے, وی ڈراپ ہوئی ہے نوٹیفیکیشن. تو عرب والوں کا اسلام تو اسی قسم کا ہے جس میں محبت سے تقریباً آری ہے. ایمان کے کمزور ترین درجے کو کہتے ہیں اطاعت, یہ نہیں لسائر.
دیٹس اے وے وہ ڈیزائرڈ ہے، لیکن وہ راستہ ہے. آپ کو حدیث جبرائیل مشہور یاد ہے نا، کیا ایک بندہ آیا اور صحابہ کرام ادھر ہی تھے اور اس کے اوپر کوئی تھکاوٹ کے اثرات نہیں تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے آؤٹر ورژنس. انہوں نے کہا ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ورژن. تو انہوں نے کہا احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ لیول تھا کہ وہ اچیو کرنا تھا، راستہ وہ تھا. لیکن وہ بالکل اس لیول پہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، وہ اس لیول پہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. دا عرب ورلڈ. ایجپٹ چلے جائیں، بیٹھے ہیں صبح صبح میٹنگ میں، سب نے آنا ہے، منسٹر صاحب نے کہنا ہے صباح الخیر، صباح الخیر، صباح الخیر. ایک بندہ نہیں آیا جس نے السلام علیکم کہا. اینڈ دیٹس این عرب ورلڈ. ٹھیک، قطر گئے، ادھر بحرین گئے، کھڑے ہوئے ہیں لائن میں، اذان ہو گئی، وہ اسی طرح اپنی بک بک کرتے رہے. عربی، انڈین، پاکستانی، کیونکہ فلائٹس ہمارے ادھر والے آنے والی تھی، وہ سارے خاموش ہو گئے. ان میں سے ایک بندہ بھی چپ نہیں ہوا. علامہ اقبال اس چیز سے سخت نالاں ہیں. ان کی آخری کتاب اب ضرب کلیم پڑھ کے دیکھیں کہ عربو تمہارا کیا حال ہے. ایک تو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ کر دیا، دوسرے بکوا دیا، اور اب کم از کم نان عرب ورلڈ کو تو ہو سکتا ہے وہ لفظ ہی سمجھ نہ آتا ہو، تمہارا یہ حال ہے. یہ میں نے ان کو بھیجا تھا، میں نے کہا پھر اس میں بھی ڈال دوں. تو یہ بات یہ ہے کہ اسلام ہماری جو کازز تو ہمیں سب پتہ چل گئی کہ سارٹ آف ہم اس شور میں ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح اس شور میں سے سگنل پکڑنا ہی مشکل ہو گیا ہے. لیکن سب سے بہترین خوبصورت ترین سگنل بلیو یو می ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. لیکن کیسے بنائیں، وہ میں نے اب سلوشن کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ہاؤ پارٹ یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں اس میں لکھا تھا کہ یہ جو ہے نا ہمیں تیاری تعلیم کی اور روحانی لیول پہ میں نے اب یورپ کی تو یہ حالت ہے نا، تو وہ تو اب سے ڈرتا ہے کہ وہ یار یہ پھٹ ہی نہ جائیں اور فلانا. ہم نے اس کے لیے یہ 5 سٹریم سوچی تھی. جس ماں کو اپنی ہسٹری نہیں بچے کو پڑھا سکتی نا، کہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے تھے، ذوالقرنین وہاں آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا فلڈ وہاں آیا تھا، تو وہ بچہ جب باہر جائے گا نا، تو وہ آکسفورڈ کی کتاب پڑھ کے آئے گا عیسائی کی، تو وہ کہے گا in archaeology and geology there's no evidence that any international and the global flood came. What are you talking to me that the global flood came? There wasn't any global flood in the world ever. I have read the 10,000 years history of the timeline. There's no such thing. اب کیا طوفان علی کی بات کرتے رہتے ہو، ہے ہی کوئی نہیں ایسی چیز. پھر آپ کیا کہیے؟ آپ ذوالقرنین کو کیا جواب دیں گے، فلانے کا کیا جواب دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ جس کو بنی اسرائیل کی ہسٹری نہیں پتا، اور قرآن پاک 43 ٹائمز اس کا ذکر کرتا ہے، آپ کیا ایکسپلین کریں گے بچے کو کہ وہ کیا ہو رہا ہے وداؤٹ اینی ہسٹری آف بنی اسرائیل؟ وہ کتاب میں کدھر ہے؟ تو لہٰذا ایک براڈ ہسٹری اور اس کے مین ایونٹ جو کہ 5-6 گھنٹوں میں سیکھے جا سکتے ہیں، وہ نہ آتے ہوں تو قرآن پاک کی کوئی بھی اسٹڈی آپ کے لیے ڈھیر ساری ارریلیونٹ ہو جاتی، کیونکہ آپ کو اسپیس اینڈ ٹائم کا نالج ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام آنورڈس، اور اسی وقت کی، کیونکہ پہلی ایسی تہذیب جب انسان اپنے ٹرائب سے نکل کے اکراس دا ٹرائب اور سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دی، وہ میسوپوٹیمی تہذیب ہے، اور اس میں سب سے بڑا بندہ ابراہیم علیہ السلام. تو وہاں سے لے کر آج تک کتنی دفعہ اوپر نیچے قومیں ہوئیں اور ان کی وجوہات کیا تھیں. اسرائیل یروشلم اب بھی جائیں تو میں ابھی آپ کو کتاب میں دکھا سکتا ہوں، لکھا ہوا ہے ہم 2 دفعہ تباہ ہوئے، 2 دفعہ کرے، یہ وجہ تھی، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ وجہ تھی. ابھی میں اگر ٹائم ملے گا دکھاؤں گا. ہم نے تو وہ وجہ بھی ہمیں لکھنے نہیں دیتے. دوسری ہے کہ اگر عقیدے سے اس وقت تک آپ نہیں بچ سکتے جب تک آپ کو اس کا عقیدہ نہ آتا ہو. وہ ڈیموکریسی سے کیا مراد لیتا ہے، وہ فیمنزم سے کیا مراد لیتا ہے، وہ فریڈم سے اس کا کیا مطلب ہے، انلائٹنمنٹ سے اس کا کیا مطلب ہے. تو وہی تو آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن چینج ہو. تو میں اس کے ساتھ بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو اس کی زبان نہیں سمجھتا، اس کی زبان میں بات نہیں کرتا، اس لیے وہ مجھے ارریلیونٹ سمجھتا ہے. وہ جو اس نسٹ یونیورسٹی کا اور فاسٹ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا بچہ ہے یا کاجل یونیورسٹی کا، وہ مزید سے میں نے بچے کو سمجھتا کہ یار اسے کیا پتہ، مطلب ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ کہ ابھی ایک تھیوری آف کمپلیکسٹی آ گئی، کیاس تھیوری آ گئی، فلانا، اسے پتہ ہی. وہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ازمز وہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی تھوڑے سے ہیں
8-10 ہی ہیں میجر آئیڈیا جن کے جینیسس آپ کو پتہ نہیں، ورنہ آپ جاہلوں کی طرح پرویز مشرف کی طرح انلائٹنمنٹ کرتے ہوئے مر جائیں گے، جبکہ آپ نے انلائٹنمنٹ پہ ایک لفظ بھی نہیں سنا ہوا، ٹھیک، کیونکہ وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تیسرا، ہم سیکھتے کیسے ہیں؟ ہم چونکہ دجالیت کے دور میں رہ رہے ہیں تو ہمارا میجر کانٹیکسٹ سورہ کہف رہے گا، کیونکہ سورہ کہف میں وہ سارے کانٹیکسٹ ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ علم کی کتنی پرتیں ہیں۔ آپ سارے انسان ساری خوشلیتی سے مدد کرنے ایک دوسرے کی آ جائیں، دنیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہونے والی، بیکاز دیر آر تھنگس جو اللہ اپنی انٹرونشن سے ہی ٹھیک کرتا ہے، یہ اس میں صاف نظر آتا ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا سورہ کہف کو سیریسلی اس وقت پڑھنے کا ٹائم ہے کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے، کہ کیا کیا فتنے ہیں اور کیا کیا علم کی ڈائمینشنز ہیں۔ علم کی صرف یہ ڈائمینشنز نہیں ہیں، قرآن پاک میں دسیوں ایسی چیز آئیں گی جو آپ کو ایکسپلین نہیں ہوں گی، کہ وہ گدھا مر گیا تھا، وہ فوڈ زندہ تھی، وہ اس نے ایسے کیا تو وہ اس کے پاس آ گیا وہ چل کے کیا تخت، تو پھر آپ کے بچے کو کیا سائنس تو اس کو ایکسپلین نہیں کرتی۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو عقل سے دور ہیں، اور دنیا میں ایگزسٹنس کی کئی پلینز ہیں، ان سب کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایسی کوئی بھی چیز جو بچے کو ہائے کہ یہ تو ایکسپلینیبل نہیں، ہاؤ کم دس از پاسبل کہ ایسا ہوا، وہ میٹا فزکس ہے، اور اس میٹا فزکس پہ آپ کا سسٹم اس لیے بات نہیں کرے گا تاکہ آپ کا بچہ شک پہ مرے، دیٹس ڈیزائن۔ تیسرا، کنیکٹنگ ٹو دا سائنس آف دا کریٹر۔ ساری دیکھیں مصور تک نہ پہنچنا اور اسی کی تصویر کو، اب ہم تو تصویر کی اپریسیشن بھی نہیں کرتے، سائنس کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے اتنی ایفرٹ کی جاتی ہے کہ لوگوں کے اس میں مطلب روزیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں ڈھیر سارے امریکی یونیورسٹیاں اس میں ہیں کہ سائنس کو اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پہ بچہ اللہ سے انسپائرڈ ہو کہ واو ایک پھول میں اتنی چیزیں ہیں، اور ایک شہد میں اتنی چیزیں ہیں، یا ایک درخت کے پتے میں اتنی چیزیں۔ یہ ہم نے اب گاڑی ہائیبرڈ بنائی ہے نا، 120 سال پہلے ہم نے ہائیبرڈ گاڑی بنائی تھی، پھر ہم نے سوچا کہ چونکہ ابھی تک تیل بہت زیادہ ہے تو دنیا کو گندا کر لو، 100 سال گندا کیا، اور اس کے بعد ہم نے پودا 300 ملین سال سے ہائیبرڈ ہے۔ دن کے وقت وہ سانس لیتا ہے فوٹوسنتھسس سے، رات کے وقت وہ دوسرا انجن چلاتا ہے جو ریسپیریشن سے سانس لیتا ہے۔ میں نے بچے کو اس سے تو انسپائر نہیں کیا، کیونکہ میں اس کو اللہ سے انسپائر نہیں کرنی چاہتی، میں نے بچے کو سائنس سے بھی انسپائر نہیں کیا، ایسا نہیں کہ سائنس پہ انسپائر کیا، سائنس پڑھنے والے اس دور میں بھی، اب کے دور میں بھی علم کے شوق میں، مثال کے طور پہ فرینچ ریولوشن آ گئی، اور سائنسدان جو تھا کیا نام تھا، ڈالٹن نہیں، جس کو اس نے کہا تھا کہ میری آنکھ، لیوائزی، اب اس میں پڑھا، لیوائزی نے کہا، لیوائزی کو انہوں نے پکڑ لیا کیونکہ سائنسدان تھا اور وڈیروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، امیر ہو گیا تھا، جینوئنلی امیر ہو گیا تھا، اس طرح جعلی ملنے لگا کے امیر نہیں ہوا تھا۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک بندہ ہائر کیا، ٹاپ ناچ کنسلٹنٹ، کہ پاکستان کا سب سے بڑا رسک کیا ہے۔ اس نے جب ساری ہمارے سسٹم دیکھے کراچی کے، تو اس نے کہا کہ آپ کی سوئل پوائزن ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ غیر ضروری کماد گڑ کے ہر ایکڑ میں 2 لاکھ کی 1.5 سے 2 لاکھ کی زہر پھینکتے ہو ٹو فائٹ ادر گراسز، اینڈ ناؤ یور سوائلز آر نو لانگر لیویبل۔ آپ کو ہیپیٹائٹس نہ ہو تو ہم حیران ہوں گے۔ تو نمبر 1 رسک واز دس، کیونکہ ہم نے کسی اور کی ملنے چلا دی۔ لینڈ یوز، دیکھیں 2 ہی قیمتی چیزیں ہیں نا، بس ظاہری میں انسان پڑ جائے اور اس کے پاس جو زمینیں ہیں یا انوائرنمنٹ ہے وہ استعمال ہو جائے۔ جاپان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، جاپان کے پاس بندے ہیں، انہوں نے پڑھا لیے، سنگاپور نے پڑھا لیے، لیکن ان کے پاس نیچرل ریسورسز بالکل کوئی نہیں ہے۔ اب لینڈ یوز میں دیکھیں، اقبال گئے یورپ پہ، میں آخری ایک اسٹوری سنا رہا ہوں، تو مسولینی نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ہے نصیحت، تو اقبال نے کہا کہ میرے آقا نے تو یہ فرمایا تھا کہ جب شہر ایک سائز سے بڑے ہو جائیں تو کچھ فاصلے پہ نئے شہر بسانا۔ بلیو یو بی، مسولینی اپنے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑا ہو گیا، سر جھکا لیا، خاموشی اختیار کی فار فیو سیکنڈ، اور سیٹ کہ آپ کے
پروفٹ نے کیا واقعی یہ بات کہی ہے آج سے 1400 سال پہلے؟ اقبال کہتے ہیں یس ہی سیڈ دس. اب آپ سوچ لیں کہ یہ لینڈ یوز پالیسی، اور اب میرا بچی پڑھ بھی جائے یا بچہ پڑھ بھی جائے، وہ دکان کھولنا چاہے تو وہ کہتا ہے یہ 15 لاکھ تو لے کے آ پگڑی، تو 15 لاکھ کہاں سے لائے؟ انوویشن کو اور یوتھ کی امپلائمنٹ کو سیریسلی کل کرنا ہو تو ایسے شہر بنائے جاتے ہیں جیسے اسلام آباد ہے اور راولپنڈی ہے. The most ill-designed cities on the planet Earth and the most beautiful places. تو اس لیے وہ بہت ضروری ہے. چوتھا یہ ہے کہ جس قوم کو لاجک نہیں آتا، منطق نہیں آتا اور میتھ نہیں آتا، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم سعودیہ بھی بیٹھے تھے تو ظاہر ہے ان منسٹروں کی ٹیموں کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ پاکستان نے جہاز اڑایا تھا، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، تو امریکہ نے اپنے سیٹلائٹس بند کر لیے، تو اب ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھا. تو شکر ہے کہ ہم نے پتہ نہیں چائنا سے کہ رشیا سے کہ 2 چیزیں سگنل ان سے بھی لیے ہوئے تھے، تو وہ اسٹارٹڈ ورکنگ اینڈ فلانا. تو لہٰذا جو قوم اپنے چپ نہیں ڈیزائن کر سکتی، کمیونیکیشن اپنی اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو سوئچ وہ کسی وقت بھی بند کر دے گی. وہ تو پھر آپ کے جیسے موبائل فونوں کے اوپر اگر بم گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح بند. تو وہ کس کو آئے گا؟ جس کو میتھمیٹکس آئے گی. ساری چیزوں کی ماں از میتھمیٹکس. تو یہ میتھمیٹک کس لیول کی؟ 7ویں کے لیول کی. ہسٹری کس لیول کی؟ سمپل وہ 10,000 ایئرس کی بگ ہسٹری. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کو پتہ ہو کہ وہ اکبر بادشاہ نے کیا اسٹریٹجی. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ دیپال پور میں مقبرے قلعے کے ہیں جو منگولوں کے خلاف لڑتے لڑتے مارے گئے. ہمیں تو کیونکہ ہمیں وہ پتہ کرنے سے میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. تو یہ باتیں ہیں سمپل کہ آسانی سے یہ چھوٹے سے کورسز ہیں. ہم کوئی 20 آورز کے اور تقریباً ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ 60 گھنٹے میں بندہ بنیادی چیز سیکھ سکتا ہے. پھر ایک دروازہ کھل جاتا ہے، پھر ساری عمر آپ لگے رہیں، اور باقی علم تو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا چوائس یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ ارض اللہ واسعہ. پھر یار اگر ظلم کے خلاف آپ کچھ کر نہیں سکتے اور بالکل ہی ہوگے، چھوڑ دو، پھر نکل جاؤ. یہ بھی ایک چوائس ہے. لیکن یہ میں اللہ کے نزدیک یہ حجت قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ظالم تھے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا. نا جاتے کہیں اور جا کے، لیکن اپنا میسج پھیلاتے، یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ میں چھوڑ رہا ہوں. ہاں تو یہ میں نے بات میں نے ایک لکھ دی. غیرت کے لیول پہ ماں اگر بچے کو نہیں نہ لے کے آ رہی، غیرت کے لیول پہ، میں غیرت پہ آئی، مجھے سامنے سٹوری آ گئی تھی. تو یہ امبالہ کے تھے. یہ لاسٹ سٹوری ہے. آل آئی ایم سیئنگ از کہ ہم ایک ان اباؤٹ 60 آورز ہم یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو کرٹیکل ہیں. میری بچی کو نہیں آتی ہوں گی تو وہ میری بچی باہر جو جا کے اخبار پڑھے گی یا انٹرنیٹ پہ دیکھے گی تو وہ کہے گی اچھا یہ سب ہوتا ہے. وہ اتنے سیریس چیزیں لگاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے آج سے نہیں 300 سال پہلے سے کوئی 20 ایک سوال بنائے ہوئے ہیں. وہ 20 ایک سوال نہ ایک بھی سوال مثال طور پہ. اچھا جی وہ گئے تھے عمرہ کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کی ہیں. تو وہاں جا کے پہلے عمرہ نہیں کیا، پہلے جا کے حضرت میمونہ سے شادی کر رہی ہے. اچھا بھائی جواب دو. ہمارا بچہ بالکل ہی بکری بن کے بیٹھ جائے کیونکہ انہوں نے یہی کرنا ہوتا ہے. اور پروفیسر یہ کام آخری 2 منٹ میں کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں you have a very great personality, but I was just thinking about one thing that he went to for an Umrah and then he didn't go to Umrah straight. Umrah takes only I think 1 hour, 1.5 hour. He went and to for kind of میمونہ سے شادی کرنے چلے گئے. اور بات یہ کیا بات مجھ سے کو میں تھوڑا سا فری ہو جاتا ہوں. یار حضرت عائشہ کی اتنی عمر تھی تو اب یار یہ فلانا حضرت عمر کر گئی تاکہ وہ، اور یہ شروع سے ہو رہا ہے. لیکن کیا اتنی غیرت مند مائیں ہیں کہ وہ ایسا بچہ پیدا کریں؟ ان کے ساتھ اتنی ایک بات ہوئی ہو. سر سید جب زندہ تھے اور انگلینڈ تھے تو وہاں پہ اس وقت انگریزوں نے یہ کتاب لکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو وہاں سے انہوں نے گھر خط لکھا تھا کہ آقا کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں لندن سے اس کا جواب پبلش کر کے نہ آؤں. گھر بیچو، پیسے بھیجو، میں یہاں سے پبلش کروں گا کیونکہ یہاں پہ پبلشنگ مہنگی ہے، بٹ میں یہ کر کے آنا چاہتا ہوں. میں انڈیا سے پبلش کر کے نہیں بھیجنا چاہتا. اینڈ اٹ ہیپنڈ. یہ میں غیرت کا ایک واقعہ سے سنا، تھوڑا سا ناسٹی ہے لیکن آخری ہے کہ یہ توکل شاہ صاحب جو تھے نا امبالہ کے تھے، تو دلی میں گئے. تو دلی میں ان کے ساتھ ایک ان کے شاگرد تھے. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت ایک شرارت میرے ذہن میں آ رہی ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے نا ہم بڑے اچھے پکے مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن جب جوان تھے نا تو یہ دلی میں میری ایک گرل فرینڈ ہوتی تھی. تو اب بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس گرل فرینڈ کے پاس پتہ نہیں اب کس حالت میں رہ رہی ہوگی فلانے محلے میں، تو میں چلا جاؤں ایک دفعہ مل آؤں. تو انہوں نے کہا جاؤ.
مل آؤ لیکن کوئی شرارت نہ کر لو. آگے چلے گئے, واپس آئے 2 گھنٹے بعد. کہتے حضرت وہ وہی تھی, اس کی بہن بھی تھی, میں مل کے آیا ہوں. تو حضرت نے پوچھا یہی جو ان کا یہ سامنے, تو آپ نے میرا ذکر بھی کیا ہوگا کہ میں ان کے ساتھ. کہتا ہاں حضرت آپ کا ذکر تو ہونا ہی تھا, میں نے انہیں بتایا کہ یار میں تو, ہمیں زندگی کی سمجھ آ گئی ہے, ہمیں کسی استاد نے بتایا ہے اور اصل بات تو یہی ہے, تو میں نے آپ کا ذکر کیا. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر حضرت میرے گھر میں آئیں تو خدا کی قسم اپنے حلال مال کی کمائی سے انہیں دال اور روٹی کھلاؤں گی. تو آپ نے کہا پھر چلیں. بادشاہوں کے کہنے پہ کبھی نہیں دے, وزیروں کے کہنے پہ ان کے گھر آج تک. تو انہوں نے کہا یہ بات ہوئی تو چلے جاتے, یہ بات اگر ہوئی تھی تو چلے جاتے ہیں. اب یہ پر حیران ہوں کہ جو شرعیہ حضرت باقی جا رہے, کہتے ہاں نہیں چلے جاتے. گئے. اب وہ چھوٹا سا اجرا ہوگا کوئی, تو بیٹھے تو وہ بڈڑی تھی, اس کی بہن تھی, اور پانی یعنی رکھ رہی تھی. تو اس نے اپنی بہن سے کہا ہاں وہ کرزن کو کھانا کھلایا, ولزلی کو بھی کھلا دیا, دونوں آرام فرما رہے. اب یہ بڑے حیران کہ یہ وائس رائے کی بات ہو رہی ہے اور ان کے کمانڈر ان چیف کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی پاس آتے ہیں پچھلے حجرے میں کہیں. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کرزن اور ولزلی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت کتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. یہ 2 لوگ تھے جو ٹیپو سلطان کا سر لے کے گئے تھے. میں اتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی کہ کم از کم یہ تو کر سکتی تھی نا کہ کتوں کے نام ان کے نام پہ رکھ لوں. تو حضرت کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی. رات کو خواب میں مجھے کہا گیا تھا کہ اس محلے میں جانا, وہاں 2 جنتی عورتیں ہیں, تم بھی مل تو لو ان سے. اللہ نے کہا کہ اتنی غیرت کی میرے نام پہ مرنے والوں کی ان کو جانے دو. ہم نے اس لیول کی غیرت اگر نہیں نہ آئی اور اپنے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور اس دشمن کا نہیں پتہ, تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. نارمل جو ہے نا اسلام, وہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك.